أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص امان میں اور حفاظت میں رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 29 سے 47 تک ہے، سورۃ القصص، پارہ ہے 20، ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ جو لیسن تھا اس میں ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے، اور جب وہ مدین چلے گئے، ان کے ہاتھوں قبطی کا قتل ہو گیا اور وہ مدین چلے گئے، وہاں پر کس طرح ملاقات ہوئی ان کی، انہوں نے ان 2 لڑکیوں کی مدد کی اور پھر وہ اپنے والد کے پاس انہیں لے گئیں تاکہ کچھ انہیں اجرت دی جا سکے، اور والد نے پھر انہیں اپنی بیٹی سے نکاح کا بھی کہا، نکاح کا پیغام دیا، اور اپنے گھر کام کرنے کا بھی کہا کہ آپ یہاں رہ کے محنت کریں اور جو بھی ارن کرنا ہے کریں۔ اب 8 سال کی مدت طے پائی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں 10 سال کی مدت پوری کروں گا اور اس کے بعد مجھے روکا نہ جائے، یعنی کہ جب میں پوری کر دوں مدت تو پھر کیا پڑھا تھا ہم نے، فلا عدوان علیہ، تو نہ ہوگی کوئی زیادتی مجھ پر، یعنی کہ اس کے بعد مجھے روکا نہ جائے، اور جو بھی ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر وکیل ہے۔ اب یہ قصہ آگے بڑھتا ہے، اور یہ والی آیات جو ہیں یہ اس کے بعد کیا ہوا۔ 10 سال جو ہیں موسیٰ علیہ السلام نے مکمل کیے، اور اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ واپس مصر اپنے گھر والوں سے ملنے جائیں گے، اپنے گھر لوٹ جائیں گے۔ اب وہاں مصر سے واپسی پر کیا ہوا یہ ان آیات میں ہم پڑھیں گے۔ فلما، تو جب، قضا، پوری کی، موسل اجلا، موسیٰ علیہ السلام نے، اجلا مقرر مدت، وقت اجل بھی کہتے ہیں نا، مقرر مدت ہوتی ہے انسان کی موت کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ مقرر مدت یعنی کہ 10 سال مدت کے گزار لیے، وسارا، اور وہ لے چلا، سین یا رو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور وہ لے چلا بھی اہلی ہی، اپنے گھر والوں کو، آناسا، اس نے دیکھی، آناسا سنگولر کا صیغہ ہے متکلم کا، کہ متکلم کا نہیں، تھرڈ پرسن کا، یعنی کہ غائب کا، واحد غائب کا صیغہ ہے۔ اس نے دیکھی، صرف موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی، ان کے ساتھ جیسے ہم نے پچھلی صورتوں میں بھی پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کی بیوی تھی، اور کچھ میں آتا ہے کہ ان کی اولاد، ان کے بچے، اور ایک نوکر بھی تھا۔ اب اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ چلے، لیکن آگ انہوں نے ہی دیکھی۔ اس نے دیکھی من جانب توری، تور کی جانب سے، نارا ایک آگ، قولا کہا، لی اہلی ہی اپنے گھر والوں سے، امکثو ٹھہر جاؤ، میم کاف تھا اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھہر جاؤ، انی بے شک میں، آنستو دیکھی ہے میں نے، نارن ایک آگ، نارن لعلی ایک آگ شاید کہ، لعلہ یا لعلی، اب لعلہ شاید کہ، لعلی یہ متکلم، یا متکلم اینڈ پہ آ گیا ہے تو متکلم کا صیغہ اپنی طرف اشارہ ہے، لعلی شاید کہ میں، آتیکم میں لاؤں تمہارے پاس، منہا اس میں سے، بخبرن کوئی خبر، او یا جذوۃ من النار یا کوئی انگارہ، جذوہ ایسے انگارے کو بھی کہتے ہیں جو اوپر سے جس پہ راکھ بیٹھ گئی ہو، اندر آگ ہوتی ہے لیکن اوپر سے وہ بجھ گیا ہو، یا ایسی موٹی لکڑی جس کے ایک طرف ایک حصے میں وہ جل رہی ہو، ایک حصہ جل رہا ہو، اور دوسرا حصہ جو دوسرا اینڈ ہے وہ آپ پکڑ سکیں، ایسی موٹی لکڑی کہ آگے سے اس میں آگ ہو لیکن پیچھے سے آپ اس کو ہولڈ کر سکیں، اسے بھی جذبہ کہتے ہیں، یا جذوۃ من الناری، ناری کوئی انگارہ آگ سے، لعلکم تاکہ تم، تستلون، تستلون تم تاپ سکو اسے، تستلون جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہے صاد لام، یا جذبہ کا روٹ ورڈ ہے
جیم ذال واو، اور تسألون کا صاد لام یا۔ اب اگر یہ باب ضربہ سے ہو تو اس کا معنی ہوگا، یعنی کہ اگر صلا ہو، صلا یا صلا ہو تو اس کا مطلب ہوگا آگ میں ڈالنا، لیکن اگر یہ باب سمیعہ سے ہو یعنی کہ فعلا سے ہو تو صلا ہوگا، فعیلا سے ہوگا۔ انشاءاللہ جب اللہ موقع دے گا گرامر سے پڑھیں گے تو فعل جب پڑھتے ہیں نا، فعل ماضی، فعل مضارع، تو اس میں ابواب پڑھے جاتے ہیں، فعل کے ابواب ہوتے ہیں، تو یہ سمیعہ ایک باب ہے، اس کے وزن پہ یہ صلیہ ہو جائے گا، یعنی کہ صاد کے اوپر زبر، لام کے نیچے زیر اور یا کے اوپر پھر زبر، تو اس کا معنی ہوگا آگ میں جلنا، یعنی کہ معنی ہے آگ میں ہونا۔ آگ کامن ہے، دونوں باب ہوں تو آگ کامن ہی ہے، تاکہ تم تاپ سکو اس سے، یعنی کہ تم اس سے گرمائش حاصل کر سکو۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ہم نے پہلے بھی پچھلے لیکچرز میں یہ پڑھا تھا، یہ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، مرد کو ذمہ دار بنایا ہے بیوی بچوں کا، ان کے آرام کا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے خود یہ ذمہ داری لی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ راستہ بھٹک گئے تھے، اور رات کو راستہ بھٹک جانا، وہ بھی صحرا میں، تو صحرا میں تو دن کے وقت بھی اگر کوئی راستہ بھٹک گیا نا تو وہ مرنے کے مترادف ہے، کیونکہ اور یہ ہم نے ایک قصے میں بھی پڑھا تھا کہ ایک عورت نے اس کو جو ایک مرد نے آفر کی کہ میں تمہیں پانی دے دیتا ہوں، وہ راستہ بھٹک گئی تھی اور اس سے جو ہے وہ غلط فعل کرایا، اور حضرت علی نے اسی بات کو توجیہ بنایا کہ یہ مجبور تھی، تو وہ جو راستہ بھٹک جائے اسے پانی چاہیے، کچھ ملتا ہی نہیں ہے صحرا میں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بس انسان اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا اور وہ مرنے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ راستہ بھٹک گئے تھے، بھول گئے تھے، اور پھر ایک طرف سے انہیں آگ سی نظر آئی، وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی، نور تھا بالکل، تو وہ آگ سی انہیں محسوس ہوئی کہ روشنی ہے تو ڈیفینیٹلی آگ ہوگی، تو میں اسے لینے جاتا ہوں، وہاں پہ کوئی انگارہ لے آؤں گا، یا تو اگر روشنی جل رہی ہے تو یہ اس بات کا بھی سمٹم ہے کہ کوئی شخص، کوئی گھر، کچھ لوگ ہوں گے وہاں پہ، ان سے راستہ پوچھا جا سکتا ہے، اور دوسرا اگر نہیں تو وہاں سے آگ لے آؤں گا، ٹھنڈ میں صحرا کی راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اسے تاپ سکیں گے، میری فیملی جو ہے اس کو تاپ سکے گی، تو اس لیے وہ وہاں چلے گئے کہ میں کوئی خبر لے کے آتا ہوں، یعنی کہ راستے کی کوئی خبر لاتا ہوں، یا کوئی انگارہ ہی لے آؤں گا جس کو تم تاپ سکو۔ فلما، تو جب، اتاہا، وہ آیا اس کے پاس، نو دیا، وہ پکارا گیا، یعنی کہ اس کو پکارا گیا، یہ اب پیسو فریز یوز کی گئی ہے، یعنی کہ جس نے پکارا اس کا نہیں بتایا گیا، پکارا گیا، تو جب وہ آیا اس کے پاس، نو دیا، وہ پکارا گیا، من شاطئ، کنارے سے۔ شاطئ جو ہے وہ دو کناروں میں سے ایک کنارے کو کہتے ہیں، دو وادی کے کناروں میں سے ایک کنارہ، یا دو دریا کے دو کناروں میں سے ایک کنارہ، دو کناروں میں سے ایک کنارے کو شاطئ کہتے ہیں۔ وہ پکارا گیا کنارے سے، من شاطئ الوادی، وادی کے، من شاطئ الوادی الایمنی، وادی کے دائیں جانب کی، فی البقعتی، جگہ میں، فی البقعۃ المبارکتی، برکت والی جگہ میں، برکت والی۔ اب شاطئ ایک کنارے کو کہتے ہیں، دو کناروں میں سے ایک کنارہ، واد وادی ہے، ایمنا دائیں جانب، یعنی کہ کنارے سے پکارا گیا وادی کے دائیں جانب کی۔ اب اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ دائیں سائڈ کی وادی، وہ جو بھی جگہ تھی اس میں دائیں بائیں وادیاں تھیں، دائیں سائڈ کی وادی سے آواز آئی، انہیں پکارا گیا، یا وادی کے دائیں کنارے سے، ایک جو وادی تھی جہاں وہ گئے اس کے دائیں کنارے سے پکارا گیا، فی البقعتی، بے قوف عین اس کا روٹ ورڈ ہے، فی البقعتی، جگہ میں، برکت والی، المبارکتی۔ بقعہ زمین کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ارد گرد کے حصوں سے نمایاں ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ نمایاں تھا اور کیا تھا، مبارکتی، برکت والا بھی تھا، من الشجرتی، درخت میں سے، این یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، وہ پکارا گیا درخت میں سے، اب درمیان میں
کہاں سے وہ پکارے گئے وہ ساری ڈسکرپشن ہے. نودیا وہ پکارا گیا من الشجرتی درخت میں سے. اور یہ درخت کی ڈسکرپشن ہم نے پچھلی بھی جو سورہ تھی پچھلے لیکچرز تھے اس میں کافی ڈیٹیل سے پڑھی کہ وہ درخت کے اندر سے آواز آئی اور اس طرف وہ پھر انہیں متوجہ کیا گیا. اب اس کے درمیان میں ساری ڈسکرپشن ہے کہ کنارے سے وادی کے دائیں جانب کی جگہ میں برکت والی، یعنی کہ وادی کے دائیں جانب سے انہیں پکارا گیا کنارے سے، اور وہ برکت والی جگہ اسے کہا گیا ہے. بقعہ نمایاں کیوں تھا وہ باقی جگہ سے وہ جگہ کا حصہ؟ کیونکہ اور برکت والا بھی تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کلام کیا، اور اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا عام بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کن دو لوگوں سے خود کلام کیا ہے؟ ایک موسیٰ علیہ السلام سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کسی انسان سے اللہ تعالیٰ نے خود کلام نہیں کیا. تو اس لیے وہ جگہ بقعہ بھی اس کے لیے ورڈ یوز کیا گیا اور مبارکہ بھی، برکت والی نمایاں جگہ، پرومیننٹ جگہ. ایک تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا وہاں پہ، دوسرا موسیٰ علیہ السلام کو، اب یہ وہ پوائنٹ تھا جب انہیں نبوت دی گئی. اس سے پہلے تو وہ نبی نہیں تھے، ان کا صرف ایک ٹریننگ پیریڈ تھا. جب تک وہ مصر میں رہے انہوں نے شاہی آداب سیکھے، پھر تھوڑی سختیوں سے گزارا گیا، مدین چلے گئے. جب ایک قبطی کا قتل ہو گیا مدین چلے گئے، تو مدین میں پھر وہ جو 10 سال رہے اور بھیڑ بکریاں چرائیں اور لیڈرشپ کوالٹیز ان میں پیدا ہوئیں. کیونکہ بھیڑ بکریاں دیکھیں ایک بہت زیادہ عقلمند جانور تو نہیں ہے نا، اس کو ٹرین کرنا، اس کو کنٹرول کرنا، یہ چیز، یہ محنت انسان میں لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کر دیتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوئی نبی نہیں گزرا جس نے بکریاں نہیں چرائیں. تو اس کا ایک خاص ٹیکنیک کے ساتھ بکریوں کو چرایا جاتا ہے، اور اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی عمل دخل ہے لیڈرشپ کوالٹیز کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی دی، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور جہاں پر کلام کیا جائے وہ جگہ کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ نے جہاں پہ کلام کیا وہ جگہ کیا ہو جاتی ہے؟ برکت والی. ٹھیک ہے. اب دوسری جگہ پہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ موسیٰ سے کلام کیا اللہ نے تکلیما، جیسے کلام کیا جاتا ہے، یعنی کوئی مبہم سی آواز نہیں آئی، یا کچھ فیلنگ نہیں تھی، یا کوئی ذہن کی کوئی بات نہیں تھی. جیسے کلام کیا جاتا ہے، بالکل کلام جیسے کیا جاتا ہے ویسے ہی کلام کیا گیا. کیسے کلام ہوتا ہے؟ بات، اندر کوئی بات ہوتی ہے، الفاظ ہوتے ہیں، آواز ہوتی ہے، لہجہ ہوتا ہے. تو الفاظ کے ساتھ بات کی گئی. آپ یہ صرف ایک سمبولک چیز نہیں ہے کہ کلام کیا گیا اور ایک کوئی اشارہ سا دے دیا گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا من الشجرتی، درخت میں سے. اب کلام کیا کیا؟ این یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی، بے شک میں، انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں. انا میمونہ، تو انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں. اب انا جو ہے نا، یہ لکھنے میں انا لگ رہا ہے، لیکن عربی کا اسلوب ایسے ہے کہ عرب لوگ انا نہیں کہتے. نون زبر الف مد اصلی آتا ہے، لیکن یہ پڑھا ہمیشہ انا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں ہی اللہ ہوں، رب العالمین، رب تمام جہانوں کا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ ہوں، میں رب ہوں تمہارا. اور یہاں پر سورہ طٰہٰ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ توحید کے بعد پہلے توحید بتائی گئی، کہ جیسے یہاں بھی بتایا گیا کہ میں ہی، صرف اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین ہے، کوئی دوسرا رب نہیں ہے. کیونکہ فرعون کے علاقے میں مصر میں کیا تھا؟ سورج کی پرستش ہوتی تھی. اور یہ فرعین جو تھے، یہ جو فرعون تھے ہر زمانے کے، جو مصر کا فرما روا ہوتا تھا اسے فرعون کہتے تھے. تو یہ فرعون جو بھی ہوتا تھا اسے سورج دیوتا کا اوتار سمجھا جاتا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انٹروڈیوس کرایا اپنا آپ کہ میں رب العالمین ہوں. اور پھر کیا پہلا حکم آیا تھا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو نماز ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کا حکم شریعت موسوی میں بھی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی اس کا سب سے زیادہ، اس کی امپورٹنس عملی عبادت کے لحاظ سے اس کی ہے. کہ اسلاف کیا کہتے تھے؟ جو نماز نہیں پڑھتا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. اور اتنی سخت یہ جو علماء کرام ہیں انہوں نے بہت سخت بات بھی اس معاملے میں کی گئی ہے کہ نہ اس کی نماز جنازہ پڑھو، نہ اس کو دفن کرو مسلمانوں کے قبرستان میں، اس کو پھینک کے آ جاؤ.
کسی جنگل میں، کیونکہ نماز انسان کے، آدمی کے اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہے۔ منافقین بھی اپنے ایمان کا ثبوت دینے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر 31 آیت میں ہے وَأَن، اور یہ کہ القی، تو ڈال دے، عصاک، لاٹھی اپنی، عصا لاٹھی کو کہتے ہیں۔ القی کسی چیز کو ایسے ڈالنا کہ وہ نظر آتی رہے، یعنی کہ بالکل ڈالنا ایسے نہیں کہ کہیں پھینک دینا اور وہ نظر سے اوجھل ہو جائے، ڈالنا۔ ایک آگے ورڈ آئے گا نبذا، وہ ہوتا ہے مطلب ناپسندیدہ چیز کو پھینکنا، لیکن یہ ڈالنے کی بات آئی ہے۔ قرآن کے ہر لفظ میں حکمت ہے، یہاں پہ ڈالنے کی بات آئی ہے کہ اپنی لاٹھی ڈالو۔ اور پچھلی صورتوں میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کے بارے میں پہلے ڈسکرائب کیا، اب کچھ جو ڈسکرپشنز ہیں، کچھ جو وضاحتیں ہیں، وہ دوسری سورہ میں کی گئیں، کچھ چیزیں اس سورہ میں آئیں۔ تو ہر جگہ جو ضرورت تھی، جو لوگوں کو ضرورت تھی، جو اس سورہ کی ڈیمانڈ تھی، اس حساب سے آیات کو نازل کیا گیا۔ اور یہ کہ تو ڈال دے لاٹھی اپنی، فلما، تو جب رآہا، اس نے دیکھا، تہتزو، کہ وہ ہلتی ہے۔ ہز کیا ہوتا ہے؟ ہلنا، ہا زا اس کا روٹ ورڈ ہے، کہ وہ ہلتی ہے، کأنہا، گویا کہ وہ، اب عصا جو ہے، گویا کہ وہ عصا کو کہا گیا ہے، ہا کی ضمیر عصا کی طرف جا رہی ہے، گویا کہ وہ جان ولا، سانپ ہے، وہ پھر گیا۔ ولا کیا ہوتا ہے؟ پھر جانا، وہ پلٹ گیا، وہ پھر گیا۔ جان، جان کس سانپ کو کہتے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، جیم نون، نون اس کا روٹ ورڈ ہے نا۔ جن، جن ہوتی ہے غائب ہونے والی چیز، جنوں کو جن اسی لیے کہا جاتا ہے، وہ غائب ہوتے ہیں، وہ اپنی اصل شکل میں انسانوں کو نظر نہیں آ سکتے انلیس وہ کوئی ایسا روپ دھار لیں جیسے انسانوں کی شکل میں جنوں کو دیکھا گیا ہے، یا کوئی بلی یا سانپ کی شکل میں جن جو ہے وہ آ جاتے ہیں، جن وہ شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اور سانپ کو مارنے کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ پہلے اسے کہو کہ اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ، 3 بار اسے پہلے وارن کرو، پھر اس سانپ کو مارا جائے گا، کیونکہ جنوں کو نہیں مارنا چاہیے، وہ بھی مخلوق ہیں اللہ کی۔ تو جن جو ہے وہ غائب ہونے والی چیز، تو ایسا پتلا سانپ جو اتنا پھرتیلا ہو کہ بالکل فٹ سے غائب ہو جائے، اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے جان۔ اور جو جن سانپ کی شکل میں، اسے بھی جان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ جو لاٹھی تھی وہ ایسے لگی جیسے کہ اژدہا بھی ہوتا ہے، اور یہ ڈفرینٹ ورڈ یوز ہوئے ہیں، لیکن یہ جو جان ہوتا ہے نا، پتلا پتلا سانپ ہوتا ہے، پتلے سانپ کے لیے کہا جاتا ہے، جو پھرتیلا ہو، تیزی سے، اتنا پھرتیلا ہو کہ تیزی سے غائب ہو جائے، موو ایسے کر جائے کہ غائب ہو گیا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ وہ ہلتی ہے، گویا کہ وہ سانپ ہے، واللہ، وہ پھر گیا، مدبروں، پیٹ پھیر کر، اور لم، نہ، یعقب، وہ پلٹا، عقبہ، پیچھے، یعنی کہ پیچھے دیکھا بھی نہیں۔ جب وہ جو اپنی ہی ان کی لاٹھی تھی وہ سانپ کی طرح ہلنے لگی، تو وہ پیٹ پھیر کر، بالکل یعنی کہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، اور پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ پھر انہیں کیا کہا گیا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، آگے بڑھ، یعنی کہ آگے بڑھ اس سینس میں کہ سامنے آ جاؤ، یعنی کہ پیٹ نہ پھیرو، اپنا جو چہرے کا رخ ہے وہ سامنے کرو، سامنے آؤ، آگے آگے بڑھو، یعنی کہ جس طرف سے وہ بھاگ رہے تھے پیٹ نہ کرو، اسی طرف آگے بڑھو، اپنا رخ پھیر لو۔ اے موسیٰ اقبل، آگے بڑھ، ولا، اور نہ، تخف، تو ڈر، انکا، بے شک تو، من الآمنین، امن پانے والوں میں سے ہے، بے شک تو امن پانے والوں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ایک تسلی دے رہے ہیں کہ ڈرو نہیں، تم امن پانے والوں میں سے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور یہیں پر انہیں نبوت دی گئی کہ تمہیں تو ایک خاص مقام دینے کے لیے چنا گیا ہے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے ایک کیا، ایک اپنا معجزہ جو ہے، اپنی طرف سے معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا کہ انہی کی لاٹھی سانپ بن سکتی تھی۔ یہ عصا کا ذکر بار بار دیکھیں قرآن میں آتا ہے، کیونکہ اس عصا کو جادوگر کہتے تھے کہ یہ جادوگری ہے۔ جب
موسیٰ علیہ السلام نے یہ جادوگروں کے سامنے سانپ نہ ڈالا تھا اور وہ سانپ ایسا بنا کہ وہ باقی جادوگروں کے جو سانپ تھے ان کے جادو کو نگل گیا، یعنی کہ ان کا جادو پھر زائل ہو گیا. تو کہتے تھے یہ جادو ہے. لیکن جب وہ سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر وہ سجدے میں گر بھی گئے جادوگر جو تھے. تو یہاں پر یہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بالکل ڈفرینٹ سی ایک چیز تھی، اور اتنی ڈفرینٹ تھی کہ میرے عصا کو کیا ہو گیا، وہ بھاگنے لگے. تو یہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز تھی، اور جادو ہرگز نہیں تھی، کیونکہ جادو نظر بندی ہوتی ہے، اور یہ نظر بندی نہیں تھی، اللہ کا معجزہ تھا. اس لک داخل کر اب ایک معجزہ انہیں عطا کر دیا گیا، کیا؟ عصا، جو کہ جب ڈالا جائے تو وہ سانپ کی طرح موو کرنے لگتا ہے یا سانپ بن جاتا ہے. اب یہاں پر کیا ہے؟ دوسرا معجزہ دیا جا رہا ہے، اس لک داخل کر یدا کا ہاتھ. ید کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ. اب یہ کون سا معجزہ؟ ید بیضا، روشن ہاتھ. یدا کا ہاتھ اپنا، فی جیبی کا اپنے گریبان میں. جیب ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، کہاں پڑھا تھا؟ سورہ نور میں آتا نا، علی جیوبہن، کہ اپنے گریبانوں پہ، اپنی اوڑھنیاں وہ جو ڈال لو اپنے گریبانوں پہ. تو یہ جو گریبان کی جگہ ہوتی ہے نا، یہی جیب کہلاتی ہے. قمیص کے اوپر کا سلٹ والا حصہ جہاں سے کٹ لگا ہوتا ہے. ہر شرٹ میں دیکھیں، ہر ٹائپ کی شرٹ میں اوپر کٹ ضرور ہوتا ہے تاکہ سر گزر سکے. جو دوسری ڈریسنگ شرٹس ہیں ان میں بھی، جو کسی بھی طرح کی کسی بھی دور میں جو قمیض پہنی جاتی ہے اس کے آگے جیسے قمیضوں میں بین لگا ہوتا ہے، یا جو پہنا جاتا ہے عربیوں کا جو ڈریس ہے، کوئی کندورہ کہتا ہے، کوئی داشا کہتا ہے، کوئی توپ کہتا ہے، جو بھی ہے، اس میں بھی بین اکثر لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سلٹ والی جگہ، وہ کٹ والی جگہ. داخل کر اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں. تخرج وہ نکلے گا، بیضاء سفید، یا چمکتا ہوا، دونوں معنی ٹھیک ہیں. چمکتا ہوا، من غیر سوء بغیر کسی سوء کے، مرض کے، تکلیف کے. یعنی وہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے اذن سے چمکتا ہوا نکلے گا. وَذْمُمْ اور ملا لے، ذات میم میم ضم کر لینا. جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے کانسیپٹ کو دوسرے یہ جو یونانی فلسفے تھے اس کے ساتھ ضم کر دیا تھا. ٹھیک ہے، وہ جو حیات کا اور کانسیپٹ تھا کہ حیات ہے اور دوبارہ ایک وہ جو ان کی فلسفی تھی یونانیوں کی، اس کو جب وہاں اپنا مذہب کو پھیلانے گئے تو ان کی آئیڈیالوجی کو اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ ضم کر لیا، ملا لینا. یعنی کہ اور ملا لے الیہی کا طرف اپنی طرف، جناح کا بازو اپنا، من الرہب خوف سے بریکٹ میں لکھیں بچنے کے لیے، یعنی خوف سے بچنے کے لیے. ویسے تو خوف سے ہی بازو ملانا ہے لیکن خوف سے بچنے کے لیے. فذانک تو یہ دونوں، برہانانی دو نشانیاں ہیں، من ربک تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون طرف فرعون، و ملئہ اور اس کے سرداروں کے. ملا سردار کس کے؟ فرعون کے. ہی کی ضمیر فرعون کو جا رہی ہے. انہم بے شک وہ، کانو ہیں وہ، قومن یعنی کہ کون؟ فرعون اور فرعون کے سردار. بے شک وہ کانو ہیں وہ، قوم فاسقین لوگ فاسق، یعنی وہ فاسق لوگ ہیں. اب یہاں پر جو پہلا ورڈ ہے اس آیت کا، 32 آیت کا، اس لک سلکا کہتے ہیں داخل کرنے کو. جیسے قیامت کے دن وہ آیت میں آتا ہے نا، قیامت کے دن جب لوگ کو آگ میں ڈالا جائے گا تو جنت والے کہیں گے کہ تم تو اچھے بھلے تھے، تم کیوں آگ میں ڈالے جا رہے ہو؟ ما سلککم فی سقر، کہ تم آگ میں کیوں ڈالے گئے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک مسلین، وہ کہیں گے نہ تھے ہم نماز پڑھنے والے. دیکھیں نماز کا پھر ذکر آ گیا. نماز نہ پڑھنا جہنم میں جلنے کا باعث ہوگا. کچھ لوگ دکھنے میں بہت چیریٹی کرتے ہیں، بہت اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، لیکن نماز کے پابند نہیں ہوتے. تو بے نمازیوں کے لیے یہ آیت بہت بڑی وارننگ ہے
کہ کچھ لوگ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آگ میں ڈالے جائیں گے. دیکھیں اعمال میں پہلا سوال نماز کا ہی ہے. یہ جو ریچولز ہیں نا عبادات کے، اس میں پہلا سوال نماز کا ہے. اچھا، داخل کر ہاتھ اپنا اپنے گریبان میں، جے بی کا بتا دیا میں نے کہ یہ اوپر کی جگہ ہوتی ہے، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر تکلیف کے. اب یہ جو ورڈ ہے نا وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور ملا لے اپنی طرف بازو اپنا، یعنی کہ بازو کو اپنی طرف ملا لے. اب کس حصے کے ساتھ بازو ملا لیں یہ الیبوریٹ نہیں کیا گیا، لیکن اس کے لیے امام قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ سینے کے ساتھ ملانے کی بات ہے. یہ خوف سے بچنے کی ایک سکل بتائی جا رہی ہے. کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی ران کے ساتھ ملا لو ہاتھ. بہرحال امام قرطبی نے اسے سینے کے ساتھ ملانے کی بات کی ہے. اور اپنے جسم کے ساتھ ہاتھ لگانے سے، بازو لگانے سے ڈر جاتا رہتا ہے. دیکھیں نماز میں بھی ہمارے ہاتھ ہمارے جسم کے ساتھ لگتے ہیں، کبھی سینے پہ، کبھی گھٹنوں پہ یا رانوں پہ. تو یہ موو کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہی جسم کے ساتھ. ٹھیک ہے، پھر خوف میں بھی انسان اپنے ساتھ بازو لگاتا ہے، اپنے بازوؤں کو اپنی طرف اکٹھا کر لیتا ہے. یہ نیچرلی بھی انسٹنکٹلی بھی ایسے ہی ہوتا ہے، انسٹنکٹ میں بھی ایسے ہی ہے، انسان کی جبلت میں بھی ایسے ہی ڈالا گیا ہے کہ وہ خوف سے اپنے بازوؤں کو اپنے ساتھ سمیٹ لیتا ہے، اور اس سے خوف تھوڑا سا دور بھی ہو جاتا ہے. دم بھی جب کرتے ہیں وہ بھی جسم پہ ہاتھ پھیرے جاتے ہیں. تو اس کی کوئی حقیقت ہے کہ بازوؤں کو اپنے ساتھ ملا لے من الرہب، خوف سے بچنے کے لیے. پھر کیا بتایا کہ یہ دو نشانیاں، کون سی دو نشانیاں؟ ایک تو برہان جو ہے نا، یہ بارہا اس کا روٹ ورڈ ہے. بارہا کہتے ہیں سفید اور چمکدار چیز. تو برہان ایسی دلیل جو واضح کر دے حق کو واضح کر دے. اور کون سی دو؟ برہانانی، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. نانی، آنی جو اینڈ پہ آتا ہے نا وہ تثنیہ کا، عینی یا آنی یہ تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے. آنی جو ہے وہ رفع کی حالت میں اگر ورڈ ہو تو اس کا تثنیہ کا صیغہ ہے، رفع کی حالت میں یعنی کہ اینڈ پہ پیش ہو. اور عینی تب آتا ہے جب وہ جو اصل ورڈ تھا اس کے اینڈ پہ زبر یا زیر ہو، نصب یا جر کی حالت میں ہو. نصب عربی میں زبر کو کہتے ہیں، جر جو ہے وہ زیر کو کہتے ہیں. تو برہانانی دو نشانیاں ہیں. کون سی دو نشانیاں؟ ید بیضا اور عصا. دو نشانیاں تیرے رب کی طرف سے کیوں دی گئی ہیں؟ طرف فرعون اور اس کے سرداروں کے، کیونکہ تم نے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جانا ہے، تم نے بہت بڑا کام کرنا ہے. بے شک وہ فاسق لوگ ہیں، یعنی کہ وہ فسق میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑنے میں پڑے ہوئے ہیں، فاسق لوگ ہیں. تو تمہیں وہاں جانے کے لیے معجزوں کی ضرورت ہے، تمہیں برہان کی ضرورت ہے. تو اس خوف سے اب نکل آؤ اور ان نشانیوں کو سمجھ جاؤ، اس کو قبول کرو. رہب جو ہے وہ خوف جس میں اضطراب اور احتیاط ہو. راہب اسی سے ہے جو احتیاط کرتے ہیں ہر ایسی چیز سے جس سے ان کے ایمان کو خطرہ ہو. بہرحال راہب جو ہے رہبانیت وہ اسی سے نکلا ہوا ہے، راہب ڈرنے والے بہت زیادہ. لیکن ایسی ویسی رہبانیت کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ دنیا کی ہر لذت چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے سب کچھ انجوائے کرو، سب کچھ کرو، بس اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہ کر. پھر 33 آیت میں ہے قولا، کہا ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، قتل کیا میں نے، منہم ان میں سے، نفسن ایک شخص کو، فاخاف تو میں ڈرتا ہوں، ان یقتلون کہ یقتلون، یا کس کا ہے؟ وہ کے لیے آیا ہے. قتل روٹ ورڈ اس کا قوف تا یعنی کہ تے اور لام ہی ہے. یقتلون وہ قتل کر ڈالیں گے، یقتلونی ہے اینڈ پہ زیر ہے نا، تو وہ متکلم مجھے یعنی اپنے آپ کو شو کر رہی ہے یہ. لیکن چونکہ آیت اینڈ ہو گئی ہے تو وہ یقتلون پڑھا جاتا ہے، لیکن یقتلونی ہے مجھے، اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا کہ وہ قتل کر ڈالیں گے مجھے. اب اس میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اپنی غلطی فوراً دہراتے ہیں، کچھ نہیں بھولے، اور اپنا ڈر اپنے رب کو ظاہر کر دیا. رب کو مانا تو رب کو اپنا ڈر ظاہر کیا ہے نا فوراً. دیکھیں یہ جو انبیاء کو چنا جاتا ہے، یہ کیوں چنا جاتا ہے؟ ان کا دل سب سے زیادہ خالص ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں سے.
اور وہ سب سے جلدی حق کو پہچان کے سبمٹ کر دیتے ہیں اپنا آپ. سلمہ کافہ، پورے کا پورا سبمٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ان کی اس خوبی کو یہ آیت شو کر رہی ہے. اور پھر اپنے دل کا ڈر بھی اپنے رب کو بتا دیا. رب کو تو ہر ڈر بتایا جا سکتا ہے نا، تو اللہ کو ہی ڈر بتانے چاہیے اپنے، کہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے. میں نے تو ان کے ایک شخص کو، ایک قبطی کو قتل کیا تھا. وہ اخی، اور میرا بھائی، ہارون ہوا وہ افصح، زیادہ فصیح ہے. فصح، فا صاد ہا اس کا روٹ ورڈ ہے. منی، مجھ سے، لسانن زبان میں. فارسلہ، رسالہ کیا ہوتا ہے؟ بھیجنا. را سین لام اس کا روٹ ورڈ ہے. تو بھیج دے اسے، معیا ساتھ میرے. ما ہوتا ہے ساتھ، اور اینڈ پہ یا متکلم ہے. معیا ساتھ میرے، رد ان مددگار کے طور پہ. رد ان یصدقنی، وہ تصدیق کرے میری. انی، بے شک میں. انا ہوتا ہے بے شک. نی میں، نون پہ تشدید ہے نا، دو نون ہے. انا بے شک، اور نی یا متکلم میں. زیر کے بعد یا آ جائے تو وہ میں کا معنی دیتا ہے. بے شک میں اخاف ہوں، میں ڈرتا ہوں. ان یکذبون، کہ وہ جھٹلا دیں گے مجھے. اب اس آیت میں بہت سے اسباق ہیں. دیکھیں، میرا بھائی 10 سال ہو گئے، لیکن بھائی بھی یاد ہے، اپنی فیملی بھی یاد ہے. انہی سے آبویسلی ملنے جا رہے تھے اپنے بیوی بچوں کو لے کے. اور ظاہر ہے جانا ہی تھا. ایک شوہر جو ہے وہ بیوی کو جہاں بھی لے کے جائے، جب نکاح ہو گیا تو وہ شوہر ذمہ دار ہے اپنی فیملی کا. وہ جہاں چاہے موو کرے، یہ شوہر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور اس کو یہ اتھارٹی بھی ہوتی ہے. تو وہ واپس اپنے وطن آ رہے تھے، اور اب کیا ذکر کرتے ہیں کہ مجھے، ایک تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے، تو ایسا کریں ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دیں. رد ان، ایسا مددگار جو ہر وقت ساتھ رہتا ہو، بالکل آپ کو سپورٹ ہر وقت کرتا رہتا ہو، تقویت پہنچاتا ہو. اور اس میں ایک معنی پتہ ہے کیا ہے؟ مددگار ہو مگر تابع ہو. وہ ساتھ ساتھ ہو مگر تابع ہو. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نبی تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام ان میں زیادہ اتھارٹیٹیو تھے. ان کا حکم مانا جاتا تھا. جب وہ گئے تو اپنا وہ کیا قائم مقام ہارون علیہ السلام کو بنا کر گئے تھے جب وہ تورات کی تختیاں لینے گئے تھے. اگر وہ نہ جاتے تو حکم یا بات موسیٰ علیہ السلام کی ہی مانی جانی تھی. تو انہیں رد ان کے طور پر، رد آ وہ بھی اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس کا سہارا لیا جائے. جیسے کسی چیز کے سہارے سے آپ چلتے ہیں تو وہ بھی رد ان ہوتا ہے. اور پھر انہیں مددگار. اب اس میں دیکھیں، ایک تو یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو کام کرنے کے لیے مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی انسان سپر نیچرل کوالٹیز کے ساتھ نہیں پیدا ہوتا. مددگار بہرحال ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ان کے مددگار تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے خواری ان کے مددگار تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہی بھائی کو نبی کے طور پر مانگا، مددگار کے طور پہ. تو مددگار ہونا، مددگار ملنا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عنایت ہے. اور جب کوئی اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے نا، جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا اور اپنا آپ سبمٹ کر دیا، تو پھر مدد آتی بھی ہے. یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے، اور ہارون علیہ السلام کو نبی بھی بنایا. اب وجہ کیا بتائیے کہ ہارون کو کیوں میرا مددگار بنائے؟ افصحو، وہ زیادہ فصیح ہے. فصحہ کیا ہوتا ہے؟ فصحہ لبن کہتے ہیں دودھ کو چھاننا، دودھ کو ملائی اس کی علیحدہ کر دینا، چھان کر اس کو علیحدہ کر دینا. فصحہ ہوتا ہے کسی چیز کو آمیزش سے پاک کرنا، کسی امپیورٹی سے پاک کرنا. اب جب گفتگو کے لیے یہ ورڈ آتا ہے جیسے افصح اللسان، زبان میں فصیح ہونا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ بات سے بے فائدہ چیزیں نکل جائیں گی، بالکل ریلیونٹ باتیں اور زبردست اچھی ٹو دا پوائنٹ، جو موقع محل کے حساب سے باتیں ہوں گی وہ آتی ہوں گی. فصیح ایسے انسان کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ دلائل جانتا ہے، بہت زیادہ ٹو دا پوائنٹ اور موقع محل کے حساب سے باتیں کرتا ہے. اب دیکھیں سورہ طٰہٰ میں جو ہم نے دعا پڑھی تھی، جو ہم ہر لیکچر سے پہلے پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس میں دیکھیں ہم نے یہ اسپیکٹ پڑھا تھا کہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سینے کا کھلنا مانگا
کہ یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، جو تو مجھے حکم دے وہ میں ایکسیپٹ کروں، وہ میرے اندر ایبزارب ہو جائے، میرا سینہ تیرے احکامات کے لیے کھل جائے۔ جب تک انسان اندر سے ایکسیپٹنس نہیں ہوتی، نہ اس کی زبان اس کا ساتھ دیتی ہے، نہ اس کا فعل اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کے بعد انہوں نے دعا مانگی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور پھر جو میں کام کروں اس میں آسانی دے۔ پہلے دل میں بیٹھے گا تو انسان اس کانسیپٹ کے حساب سے اور اس عقیدے کے حساب سے کام کرے گا نا، اور پھر اس کی زبان میں تاثیر آئے گی، یفقہ قولی، اور پھر لوگ اس کی بات سمجھ جائیں گے۔ اب یہ جو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، امر میں آسانی دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ آپ کو پتہ ہے عربی میں جو زبان کی گرہ کھولنا، یہ جو محاورہ ہے، یہ کس سینس میں یوز ہوتا ہے؟ یہ اس سینس میں یوز ہوتا ہے کہ جیسے ایک انسان بات کرتے کرتے بلینک ہو جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا میں نے نیکسٹ دلیل کیا پیش کرنی ہے، تو وہ زبان میں گرہ لگ جاتی ہے۔ اس کا دماغ سے بھی تعلق ہے، زبان میں گرہ لگ جاتی ہے۔ لیکن جب انسان کو فوراً بات، یہ جو قرآن کا دین کا کام بہت زیادہ کرتے ہیں نا، ان کی وہ گرہ کھل جاتی ہے۔ دین کا کام جب شروع میں اپنا بھی دیکھوں، اپنے ساتھیوں کو بھی دیکھوں، خود کو بھی جب میں دیکھتی ہوں، تو جب دین کا کام شروع کیا تو واقعی تھوڑی سی کچھ عقد تھا زبان میں، آپ کو بہت زیادہ فلوئنٹلی دماغ میں کانسیپٹس اور دماغ میں دلائل نہیں آتے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی زبان کی گرہ کھل جاتی ہے اور آپ کے دماغ میں بار بار دلائل آتے ہیں اور وہ دلائل آپ کی زبان پر چڑھتے جاتے ہیں۔ تو یہ افصح اس سے بھی بالکل ریلیٹ کرتا ہے کہ وہ فصیح ہو جانا، زبان کا کھل جانا ہے۔ زبان جب کھل جاتی ہے تو بولنا آسان ہو جاتا ہے۔ زبان پر جو بات اس وقت موقع محل کے حساب سے چاہیے ہوتی ہے وہ جاری ہو جاتی ہے زبان میں۔ تو وہ ہارون علیہ السلام افصح، زیادہ فصیح ہیں، یہ ایک وجہ تھی ان کو مددگار کے طور پہ مانگنے کی۔ اور ایک اور کیا وجہ تھی؟ یصدقونی، وہ تصدیق کرے میری۔ وہ اکیلے ہوں گے، یہ وہ جانتے تھے کہ فرعون کے درباری تو فرعون کے پیروکار ہیں، وہ تو اس کی پوجا کرتے ہیں، تو میں یہ بات کہوں گا کہ ایک رب ہے، میرا رب الگ ہے، وہی رب واحد ہے، وہی رب العالمین ہے، تو یہ سب تو میرے خلاف ہو جائیں گے۔ تو مجھے ایک انسان تو کوئی ایسا ہو جس کا مجھے یقین ہو ہاں یہ میری تصدیق کرے گا، اور جو جہاں میں کوئی گیپ چھوڑوں گا وہ اس کو فل کر دے گا، کیونکہ وہ افصح ہے، وہ زیادہ فصیح ہے، وہ فصیح ہے زیادہ، اور وہ تصدیق کرے گا میری، یعنی کہ مجھے سپورٹ دے گا۔ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ جھٹلا دیں گے مجھے۔ یہ سپورٹ انہیں کیوں چاہیے تھی؟ کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ یہ جو فرعون ہے یہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اب دیکھیں، ایک بار کچھ لوگ آپس میں پوچھ رہے تھے کہ سب سے زیادہ فائدہ اپنے بھائی کو کس نے دیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سن لیا تو انہیں فرمایا کہ سب سے زیادہ فائدہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیا۔ کیوں؟ انسانیت میں سب سے بڑا رتبہ انسانوں میں کس کا ہوتا ہے؟ انبیاء کا۔ اس کے بعد صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، وہ رتبے ہیں، وہ حدیث میں ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے بڑا رتبہ انبیاء۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی اور سب سے بڑے رتبے پر انہیں فائز کرایا دعا مانگ کے۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، ورنہ عام ہم دنیا کے کاموں میں کیا ہوتا ہے، بھائی بھائی کے لیے کیا کرتے ہیں، بزنس سیٹ کرنے میں مدد کریں گے، وہ بھی ایک مدد ہے، وہ بھی یہ چھوٹی مدد نہیں ہے، لیکن یہاں تو سب سے بڑی مدد کی بات ہو رہی ہے نا، جو کسی کو مدد اب تو پہنچائی نہیں جا سکتی ہے مدد، لیکن دوسری مدد بہرحال دی جا سکتی ہے۔ بزنس سیٹ کر دینا، گھر بنانے میں مدد کر دینا، کوئی قرض ہے اس کو اتارنے میں مدد کر دینا، یہ وہ مدد ہے جو بھائی کو بھائی کی کرنی چاہیے، جو بھائی بھائی کی کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہمیں شو کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو چنا، اپنے بھائی کے لیے سب چیزیں مانگی، لیکن نیت پیچھے پھر بھی بھائی چارہ نہیں تھا کہ میرے بھائی کو بھی یہ سب کچھ ملے، نیت پیچھے اللہ کا کام تھا۔ یہ بھی یاد رکھیں، بھائی کی مدد بھائی کرتا ہے بھائی کی محبت میں، ہاں اللہ کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ جنہیں اللہ کا ڈر ہوگا وہ تو پہلی نیت اللہ کی بنائیں گے، ہر معاملے میں نیت اللہ کی بنائیں پہلے، تاکہ آپ کو آخرت میں بھی اس کا اجر ملے۔ دنیا میں تو مل ہی جائے گا، کوئی بھی نیکی آپ کریں گے، لیکن اگر آپ نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں گے تو آخرت میں بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا۔
تو نیت پہلے اللہ کے لیے اور پھر دنیا میں لوگوں کو آسانی دینے کی نیت کہ بہرحال یہ بھی ایک نیکی ہے کہ لوگوں کو آسانی دی جائے. تو یہ جو نیت تھی ان کی وہ دین کے کام کے لیے تھی, وہ اللہ کے کام کے لیے تھی. اور دیکھیں ایک بات نا بار بار ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے, وہ تو جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اکیلے یہ کام کرنا بہت مشکل تھا. ان کے وہ فصیح نہیں تھے, اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ ان کی زبان میں لکنت تھی. بہرحال اس کی کوئی ٹھوس دلیل تو نہیں اسے ملتی کہ ہاتھ سے انگارہ پکڑا اور زبان پہ رکھ لیا تو ہاتھ نہیں چلے, جو زبان پہ بھی رکھ لیا تو وہ کوئی اس کا مطلب اس کی حقیقت اتنی ٹھوس معلوم نہیں ہوتی اس روایت کی, اور نہ ہی کسی اسٹرانگ قسم کی جو آتھینٹک احادیث ہیں اس میں یہ حوالہ ملتا ہے. لیکن بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام پر چھوڑا گیا کہ وہ ہارون علیہ السلام کو مانگے, حالانکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے بھی کچھ پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی انہیں نبی بنا سکتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ مشکل تھا, وہ زیادہ فصیح نہیں تھے, ان پہ قتل کا الزام تھا, اور وہ ہارون علیہ السلام سے چھوٹے بھی تھے. تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام سے منگوایا, دعا منگوائی گئی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مانگنا پسند ہے. اور ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو مانگنا پسند ہے, کبھی مانگنے سے نہ چوکے. صحابہ جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہوتا تھا تو اللہ سے مانگتے تھے, ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ سے مانگے. ہم کبھی کبھی دنیاوی کاموں پر اتنا, دنیاوی اسباب پہ اتنا ریلائے کرتے ہیں, اللہ سے مانگنا بھول جاتے ہیں. جتنے مرضی دنیاوی اسباب ہیں, اللہ کی مشیت کے بغیر, اللہ کی مرضی کے بغیر, اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں مل سکتا. تو اللہ سے دعا مانگنا ہر حال میں, دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مانگنا نہیں چھوڑنی کسی بھی کام کے لیے, کسی مشکل سے مشکل کام کے لیے بھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ وہ مستجاب الدعوات تھے, ان کی دعا قبول کر لی. اور کیا فرمایا؟ قولا, فرمایا, سنشد ان قریب ہم, شین دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے, اشدو بھی پیچھے آیا تھا, شدید, شین دال دال, کسی چیز کو قوی اور مضبوط بنانا. گرمی کی شدت ہے, کیا مطلب؟ گرمی کا زور ہے, اس میں قوت کی سینس آتی ہے. تو ہم تمہیں شدید بنا دیں گے, ہم تمہیں قوت والا بنا دیں گے. ان قریب ہم, سا ان قریب کے لیے, نہ ہم کے لیے, شدو ہم مضبوط کریں گے, عدودا کا بازو تیرا. یہ جو عدد ہے نا, کوہنی سے کندھے تک کے حصے کو کہتے ہیں. انسان اپنی مضبوطی یہیں سے شو کرتا ہے نا, مسلز دکھا دکھا کے, چھوٹے بچے بھی یہیں سے مسلز دکھاتے ہیں. تو یہ اس حصے کو عدد کہتے ہیں. تو بازو تیرا یعنی کہ تمہاری پاور کو ہم انکریز کر دیں گے, ان قریب ہم مضبوط کریں گے بازو تیرا, بھی اخی کا, ساتھ تیرے بھائی کے, وَنَجْعَلُ اور ہم بنا دیں گے, لَكُمَا, کما تسنیہ کا صیغہ ہے, کم جمع کا, اور کا سنگولر کا, کی ہو تو عورت کے لیے, کا ہو تو مرد کے لیے, لَكُمَا. اور کما جو ہے وہ دو عورتیں ہوں تب بھی کما ہی ہوتا ہے, اور دو مرد ہوں تب بھی کما ہی ہوتا ہے. تم دو عورتیں, ہما وہ دو عورتیں یا وہ دو مرد, اور کما تم دو عورتیں تم دو مرد. اور ہم بنا دیں گے لاکما تم دونوں کے لیے, سلطانن غلبہ. سلطان کا مطلب دلیل بھی ہوتا ہے, اور سلطان کا مطلب لفظی معنی غلبہ بھی ہوتا ہے. اور دلیل بھی کیوں کیا جاتا ہے اس کا معنی؟ کیونکہ دلیل ایک ایسی چیز ہے جو دوسرے کو بالمقابل کو مغلوب کر دیتی ہے, آپ غالب آ جاتے ہو. تو سلطان کا مطلب غلبہ, تم دونوں کے لیے غلبہ. فلا تو نہیں, یصلون وہ پہنچیں گے, الیکما طرف تم دونوں کے, یعنی کہ وہ جو فرعون اور فرعون کے سردار ہوں گے, درباری ہوں گے, وہ تم دونوں کو کسی نقصان کی نیت سے نہیں پہنچ سکیں گے. بھی آیاتنا ساتھ ہماری نشانیوں کے, یعنی کہ ہماری نشانیاں تمہاری ساتھ ہوں گی, تم ان کے ساتھ جاؤ, اور وہ تم دونوں کی طرف نقصان کی غرض سے نہیں پہنچ سکیں گے. انتما تم دونوں, انتم ہوتا تو تم سب, انتما تما جو ہے تسنیہ کا صیغہ ہے, انتما تم دونوں, ومن اتبعکما, ومن اور جو کوئی,
اتبعکما پیروی کرے، تبع کیا ہوتا ہے؟ تابعین، پیروی کرے کما تم دونوں کی، الغالبون غالب آنے والے ہو، یعنی کہ تم دونوں کو غلبہ ملے گا اور وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے ہماری نشانیوں کے ساتھ۔ تم دونوں اور جو بھی تمہاری پیروی کریں گے، تم لوگ جو بھی تمہاری پیروی کرے گا وہ غالب آ جائے گا، یعنی کہ تم اور تمہاری پیروی کرنے والے غالبون ہوں گے، غالب آنے والے ہوں گے۔ اب یہاں سے کیا سمجھ آئی بات کی؟ دیکھیں، سخت ترین حالات میں موسیٰ علیہ السلام کو ذمہ داری دی گئی، سخت ترین حالات میں، اور پھر اللہ کا جو دیا ہوا پیغام تھا، ایک تو وہ پیغام وہ پیغام بھی ایک بہت زیادہ مشکل پیغام تھا، وہاں لوگوں کی آئیڈیالوجی بالکل ڈیفرنٹ تھی، سورج کی پرستش کرتے تھے، اور پھر جس کے سامنے پیش کرنا تھا وہ بھی سخت ترین شخص تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ذمہ داری کو قبول کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد کی، ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو جو بھی اللہ کے لیے یہ بھاری بھاری ذمہ داریاں اٹھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس ذمہ داری کے لیے مددگار فراہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کو اپنے اندر کی جنگ جو ہے نا، اس کو لڑنا پڑتا ہے، اور اس اندر کی جنگ میں فتح حاصل کرنی ہوتی ہے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک ظاہری دشمن سے جہاد پر قادر نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس باطنی دشمن کے خلاف جہاد نہ کرے، یعنی باطنی دشمن کون؟ جو انسان کو نظر نہیں آتا، اندر اس کا نفس، شیطان، جب تک وہ اس باطنی دشمن کے خلاف جہاد نہ کرے۔ تو جس کو اس دشمن پر مدد مل گئی، اسے ظاہری دشمن پر بھی مدد حاصل ہو جائے گی، اور جسے اس دشمن نے مغلوب کر دیا، اسے ظاہری دشمن بھی مغلوب کر دے گا۔ یعنی پہلے آپ کو خود کو فتح کرنا ہوتا ہے، پھر آپ باقی دنیا سے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ پہلے خود حق پر ثابت قدم رہنا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وہ شخص جو اپنے مال اور اپنے نفس دونوں کے ساتھ جہاد کرے۔ تو نفس کے جہاد کے بغیر آپ باہر کی دنیا سے لڑ نہیں سکتے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے، یعنی کہ اللہ کی اطاعت جس بھی حکم میں ہے اسے اس میں اپنے نفس کو مارنا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے بھی نفس کو مارنا پڑتا ہے، روزہ رکھنے کے لیے بھی، زکوٰۃ دینے کے لیے بھی، اور قتال کرنے کے لیے بھی۔ سب سے اوپر اللہ کی مرضی، اللہ کا طریقہ رکھا جائے گا، اپنی مرضی، اپنا طریقہ بعد میں، وہ نیچے، ہر چیز اللہ کے حکم کے نیچے۔ تو جس کو یہ والی سبمیشن جو اس شخص کر دیتا ہے، اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے مدد فراہم کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا، پھر جب جاءہم، آیا ان کے پاس، موسیٰ، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو برہانان تھی، دونوں نشانیاں تھیں، وہ دے کر بھیج دیا، تسلی بھی دے دی، مورل سپورٹ بھی مل گئی، اسباب بھی مل گئے، اللہ کی رضا بھی مل گئی اور اسباب بھی مل گئے، معجزات بھی مل گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بھی اشور کر دی گئی کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا نہیں سکیں گے۔ اور دیکھیں، دربار میں جتنا بھی مکالمہ ہوا فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کا، ہم نے پچھلی سورہ میں، سورہ طٰہٰ میں بھی بہت ڈیٹیل سے آیا تھا، تو اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ تل ملاتا رہا، لیکن وہ اور اس کے درباری موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ ان کو ایک ایسی قوت اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ ایک ایسا روب لوگوں کے دلوں میں ڈل گیا کہ وہ نہیں رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو نقصان بھی نہ دے سکے۔ اب یہاں پر فلما، پھر جب جاءہم، آیا ان کے پاس، موسیٰ کن کے پاس آیا؟ فرعون اور ان کے درباریوں کے، بِآیاتنا، ساتھ ہماری نشانیوں کے، بینات، کھلی کھلی، بین روشن، بالکل واضح، کھلی کھلی، قالو، انہوں نے کہا، ما ھذا، نہیں یہ، الا، مگر، سحر، ایک جادو ہے، مفترا وما، بناوٹی، گھڑا ہوا،
وما اور نہیں سمعنا سنا ہم نے بہذا اس کے بارے میں فی آبائنا الاولین فی آبائنا اپنے آباء و اجداد میں الاولین جو پہلے گزرے. اب انہوں نے کیا کہا؟ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاعری کا زور تھا، جو شاعر تھے وہ سب سے انفلوئنشل لوگ تھے، تو جب ایک بالکل زبردست کلام پیش کیا گیا جس کے محاورے کے لحاظ سے، ڈکشن کے لحاظ سے، ووکیبلری کے لحاظ سے، الفاظ کے چناؤ، اس کی پلیسمنٹ کے لحاظ سے کہیں کوئی کمی نہیں تھی، وہ لازوال کلام تھا، تو وہ کیا کہتے تھے؟ یہ شاعری ہی ہے، یہ کسی سے دیکھ کے لکھا ہے، اسے کوئی جن آ کے لکھوا جاتا ہے، یہ دوسرے امتوں کے لوگ جو ہیں ان سے کچھ پتہ چلا اور اس نے لکھ لیا، جیسے وہ ہیرا راہب تھا یا ان سے ملا تو کچھ لکھ لیا. وہ جو چھوٹے سے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان کے بچپن کا وہ جو سفر ہے، شام کا سفر، اور اس میں انہیں وہ راہب ملا اور کہا جی بہانے بنانے کے لیے تو بہانے بنانے والوں کے لیے کوئی کمی نہیں، وہ جس چیز کو چاہے ایکسکیوز بنا سکتے ہیں. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ جادو کا زور تھا اس دور میں، تو انہوں نے کیا کہا؟ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو جادو ہے، اور ہم نے اپنے آباء و اجداد سے اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا. یعنی کہ ان کا کرائٹیریا کیا تھا؟ ہمارے آباء و اجداد. اور جو وہ پیغام لے کے آئے تھے وہ کیا تھا؟ کہ اللہ ایک ہے، اور ساتھ معجزات بھی پیش کیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ معجزات تو جادو ہیں، اور یہ جو تم پیغام لائے ہو یہ تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا. کیونکہ وہ عرصے سے، زمانے سے، جیسے میں نے پہلے ہی بتایا نا کہ وہ جو سارے فرعون تھے وہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار کہتے تھے، اور وہ سورج کی پرستش کرنے والے تھے. تو جیسے آپ ایک پی ایچ ڈی کافر کو نہیں سمجھا سکتے کہ اتنے سارے خدا نہیں ہو سکتے، اسی طرح آپ کوئی بھی دلیل دیں، جس نے بات ماننی نہیں آپ اس کو قائل نہیں کر سکتے. قائل اسے کیا جاتا ہے جو بات ماننے سننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، جس نے ایک بار اپنا دماغ شٹ ڈاؤن کر دیا کہ میں نے سننی نہیں اور میں نے ماننی نہیں. دنیا کی کوئی دلیل اسے قائل نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی دلیل ایسے انسان کو قائل نہیں کر سکتی جس نے پہلے سے ٹھان لیا ہو کہ میں نے یہ بات ماننی نہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے قرآن میں، جو مان کر ہی نہیں دیتے. پھر وقال اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی میرا رب اعلم زیادہ جانتا ہے، بمن اسے جو جاء لایا ہے، بالہدا ہدایت، من عندہ اس کے پاس سے. میرا رب زیادہ جانتا ہے اسے جو لایا ہے ہدایت اس کے پاس سے. ومن اور اسے جو تکون ہے لہو اس کے لیے عاقبت الدار اچھا انجام. عاقبت انجام، دار گھر کا، یعنی انجام گھر کا. اچھا بریکٹ میں لکھ لیں، اچھا انجام گھر کا، آگے بریکٹ میں لکھ لیں آخرت کے گھر کا انجام. انہو بے شک وہ، لا یفلح الظالمون نہیں وہ فلاح پاتے جو ظالم ہیں. اب عقبت الدار جو ہے یہ آخرت کا گھر، یہ قرآن میں اور جگہ پر بھی ورڈ آیا ہے. اب یہاں پر عاقبت الدار ہے، اس کا مطلب یہی ہے انجام آخرت کا، انجام گھر کا، یعنی کہ آخرت کے گھر کا. آخرت کے جو ہے وہ بریکٹ میں لکھنا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے، جس کی طرف سے ہدایت ملتی ہے. تمہارے آباء و اجداد نہیں جانتے، جو اس دنیا میں بھی نہیں، جنہوں نے کبھی اللہ کو ڈھونڈا نہیں، حق کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ زیادہ نہیں جانتے تھے. میرا رب زیادہ جانتا ہے اسے جو لایا ہے ہدایت کو، اسی کی طرف سے ہدایت ہے. اور جو ہدایت پر ہے نا اسے بھی اللہ تعالیٰ زیادہ پہچانتا ہے کہ کون ہدایت پہ ہے، تم ہو یا میں ہوں. کس کو ہدایت اللہ کی طرف سے ملی ہے؟ تمہیں ملی ہے یا مجھے ملی ہے؟ موسیٰ نے میرا رب زیادہ جانتا ہے اسے جو لایا ہے ہدایت، اس شخص کو اللہ جانتا ہے اس کے پاس سے کون ہدایت لایا، اور اسے جو ہے اس کے لیے انجام گھر کا، اور جس کا انجام اللہ کے ہاں اچھا ہے. بے شک وہ نہیں وہ فلاح پاتے جو ظالم ہیں. اب ظالم یہاں کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایک تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ہو سکتا ہے مخاطبین کو کہہ رہے ہوں کہ وہ جو فرعون اس کے درباری بیٹھے ہوئے تھے کہ بے شک یہ جو
ظالم ہیں جو حق کو مان کر نہیں دیتے وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ اور ایک یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کس کا انجام اچھا ہے، یعنی اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تم ہدایت پہ ہو یا میں، تمہارا انجام اچھا ہے یا میرا انجام اچھا ہے، اور اگر میں ظالم ہوں تو میں فلاح نہیں پاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، یا تو وہ اپنے مخاطبین کو ظالم کہہ رہے ہیں یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو میں باطل باتیں کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، تو پھر میں ظالم ہوں، اور ظالم تو فلاح پاتے نہیں ہیں۔ یہ انہوں نے ایک دلیل پیش کی۔ وقال، اور کہا، فرعون نے، یا ایہا الملأ، اے اہل دربار، نہیں، ما نہیں، علمت، جانتا میں، اینڈ پہ تو جو ہے یہ متکلم کا صیغہ ہے، نہیں جانتا میں فعل ماضی میں متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، اینڈ پہ جو تا کے اوپر پیش ہوتی ہے۔ اے اہل دربار، نہیں جانتا میں، لکم تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ۔ اب یہ اہل دربار کو فرعون کہہ رہا ہے، اپنے اہل دربار کو، کہ میں نہیں جانتا تمہارے لیے کوئی الہ، غیری، اپنے سوا، یعنی میں تو سمجھتا تھا کہ میں ہی تمہارا الہ ہوں، اور اپنے علاوہ تو میں کسی الہ کو جانتا نہیں ہوں۔ فَأَوْقِدْ، پس جلاؤ، آگ، وقدہ، وقدہ آگ جلانے کو کہتے ہیں، وقدہ۔ فَأَوْقِدْ، پس جلاؤ، بریکٹ میں لکھ لیں آگ، لی، میرے لیے، یا حامان، اے حامان، علی الطین، مٹی پر، فجعل، پھر بناؤ، لی، فجعل لی، پھر بناؤ میرے لیے، لی میرے لیے، آگے واحد متکلم کا صیغہ ہے، زیر کے آگے یا ہے، یا متکلم، پھر بناؤ میرے لیے، سرحن، ایک بلند عمارت، سرحن کیا ہوتی ہے؟ اونچی، مزین، منقش عمارت، یعنی کہ خوبصورت عمارت، صریح بیسی سے ہے، یہ تو صریح جھوٹ ہے، یہ تو صریحاً جادو ہے نا، صریح یعنی کہ بالکل واضح، صریح، پرومیننٹ۔ اور دیکھیں عمارت بھی جو بہت زیادہ منقش ہوگی، لمبی ہوگی، اونچی ہوگی، مزین ہوگی، تو وہ پرومیننٹ ہی ہوگی، تو یہ آپ اس کا مطلب صریح بھی لے سکتے ہیں۔ پھر بناؤ میرے لیے ایک بلند عمارت، لعلی، شاید کہ میں، اطلع، میں جھانکوں، اطلاع بھی اسی سے ہے، میں اطلاع حاصل کروں، طلع، طلوع ہوں، طلوع بھی اسی سے ہے، تا یعنی توئے، تو توئے، لام عین، اس کا روٹ ورڈ ہے، میں جھانکوں، الہ موسیٰ، طرف موسیٰ کے الہ کے، یعنی کہ وَإِنِّي، اور بے شک میں، لَأَظُنُّهُ، البتہ میں سمجھتا ہوں اسے کسے؟ موسیٰ علیہ السلام کو، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے۔ اب دیکھیں سورہ نازعات میں، سورہ غافر میں 36 سے 37 جو آیت ہیں، وہ یہی مضمون ہے، یہی مضمون ہے کہ انہوں نے سب نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا تھا؟ جھٹلایا تھا، انہوں نے ان کی کوئی بات نہیں مانی تھی۔ اب یہاں پر ان کے طرز تعمیر کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ایک تو فرعون جو تھا اس نے اپنے اہل دربار کو کہا کہ میرے علاوہ تو میں کسی الہ کو جانتا نہیں ہوں، اپنے علاوہ تمہارا تو ایک ہی الہ ہے اور میں ہوں، تو جلاؤ آگ میرے لیے، یعنی کہ میرے لیے ایک آگ جلاؤ اے حمان، مٹی پر، پھر بناؤ میرے لیے ایک بلند عمارت، کوئی بلند سی عمارت بناؤ، شاید کہ میں جھانکوں۔ جو فرعونی تھے وہ کیسے، ان کا آرکیٹیکچر مصریوں کا کیسا ہوتا ہوگا کہ جب عمارت بن جاتی ہوگی اس کے بعد بھی وہ اس کو آگ میں جلا کر مزید تپاتے ہوں گے، مضبوط کرتے ہوں گے، اور ایک یہ کہ گھر بنانے کے بعد اسے جب آگ کی تپش دی جاتی تھی تو اس میں کچھ نقش و نگار سے بن جاتے تھے، تو اس سے وہ بھی مراد ہے۔ یہ سارا جو ہے نا، یہ ان کے طرز تعمیر کی طرف اشارہ ہے، ایجپشن سویلائزیشن کے، فرعون کے ساتھیوں کے۔ بس جلاؤ آگ میرے لیے اے حامان، حامان اس کا وزیر تعمیرات ہوگا، جو تعمیرات کرتا ہوگا عمارتوں کی، اس کے لیے، بس جلاؤ میرے لیے اے حامان، مٹی پر، جلاؤ میرے لیے حامان مٹی پر، پھر بناؤ میرے لیے ایک بلند عمارت، شاید کہ میں جھانکوں طرف موسیٰ کے علاقے، یعنی کہ میں اتنی اونچی عمارت ہو، اور پھر میں وہ جو موسیٰ کہتا ہے رب العالمین اور وہ عرش پہ ہے، تو میں ذرا اونچی سی عمارت کے اوپر جا کے موسیٰ کا الہ دیکھ لوں گا، اور بے شک میں البتہ میں سمجھتا ہوں اسے جھوٹوں میں سے،
اور پھر چلو مجھے جو پہلے سے ہی میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے تو مجھے ذرا میری تصدیق ہو جائے گی. تو اس طرح کی جو ایڈیوٹک باتیں ہیں یہ ہر دور میں ہوتی رہی ہیں. اب رشیا نے کہتے ہیں کہ اسپوٹنک ایک سیارہ چھوڑا تھا، وہ چند لاکھ میٹر دور گیا. تو جب وہ واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنی دور تک گئے مگر مسلمانوں کا خدا ہمیں نہیں ملا. یعنی کہ یہ ذرا سے فاصلے طے کر کے پڑھے لکھے اور سویلائزڈ اپنے اپنے وقتوں کے لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ چند میٹر اور چند میل کے فاصلے. اب جیسے سورج جو ہے، پلوٹو سورج سے 3 ارب 68 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے. تو اس طرح ہر سیارے کا سورج سے اور آپس میں بھی بہت بہت زیادہ وقفہ ہے. سب سے بڑا سورج کہتے ہیں جو ہمارے سولر سسٹم کے سورج سے بھی بہت بڑا ہے، وہ 400 کھرب کے فاصلے پر ہے. اور وہ سب سے بڑا سورج ہے، اسے الفا کہتے ہیں. اسی طرح اب یہ جو بلیک ہول ہے، اس کے پیچھے کیا ہے کوئی جان نہیں سکتا. اتنی گریوٹی ہے اس میں کہ جو بھی چیز اس کے اندر انٹر ہوتی ہے وہ اس میں چلی جاتی ہے اور واپس نہیں آتی. کوئی اسپیس شپ ابھی تک نہیں بنی جسے جو اس کے اندر جا کے تو سسٹین کر سکے اور کچھ اسٹڈی کی جا سکے. ایسا ابھی تک نہیں ہوا. تو اللہ تک پہنچنے کی باتیں کرتے ہیں. ابھی تو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کی ہی پوری چیزیں ڈسکور نہیں ہوئیں، اور جو ڈسکور ہوئی ہیں ان پر بھی اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کو کہاں سے یہ پائیں گے چند میل کی رفتار پہ جا کے اور چند میل اوپر جا کے؟ یہ تو نہیں ہوگا. تو پھر اور بے شک میں، البتہ میں سمجھتا ہوں اسے من الکاذبین، جھوٹوں میں سے. اور بے شک میں، یعنی کہ یہ فرعون کہہ رہا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا سمجھتا ہوں. وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا، ہوا اس نے، وَجُنُودُهُ، یعنی اس نے کس نے؟ فرعون نے. اور کس نے؟ اس کے جنود. جند ہوتا ہے لشکر اور جنود اس کی جمع ہے. تو پھر فرعون نے بات نہیں مانی اور تکبر کیا. تکبر کیا ہوتا ہے؟ مطر الحق اور غمت الناس، حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. جو حق موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے وہ اس نے ٹھکرا دیا، جھٹلا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو حقیر سمجھا. انہیں پہلے سے ہی کہہ دیا یہ تو میں تو اسے جھوٹوں میں سمجھتا ہوں، میں تو اسے جھوٹوں میں سمجھتا ہوں، اور میں نے اس کا الہ دیکھا نہیں، اور عجیب باتیں کی، یہ کر دو یہ کر دو جب شاید مجھے الہ نظر آ جائے. اگر تم الہ مانتے نہیں تو عمارت پہ چڑھ کے کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ لیکن بہرحال تو اس نے تکبر کیا. وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکروں نے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق کے، کوئی حق بات، کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس نہ ماننے کی، پھر بھی نہیں مانے. وَظَنُّوا، اور وہ سمجھتے تھے، انہم، بے شک وہ، الینا، ہماری طرف، لا یرجعون، نہ لوٹائے جائیں گے. اب وہ کیا سمجھتے تھے؟ انہوں نے تکبر کیا، اللہ کی بات نہیں مانی، موسیٰ علیہ السلام کے میسج کو جھٹلا دیا، فرعون نے بھی، اس کے لشکروں نے بھی، بغیر حق کے انہوں نے، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں تھی پھر بھی جھٹلا دیا اور نہیں مانا. اور وہ سمجھتے تھے وَظَنُّوا، اور وہ سمجھتے تھے بے شک وہ. اب یہ کیوں جھٹلاتے تھے بات کو؟ اللہ کی سیدھی صاف سچی بالکل حق پر مبنی بات، برہان، دلائل ہوں کسی کے پاس اور وہ جھٹلا دے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسلام میں کانسیپٹ ایمان میں جو ایک میجر پارٹ ہے، ایمان کی جو جزو ہیں، اجزاء ہیں، اس میں ایک جو میجر جزو ہے وہ ہے آخرت پر ایمان، کہ موت کے بعد انسان نے دوبارہ جی اٹھنا ہے، اس کے اعمال کا حساب ہونا ہے. تو جس کے اپنے ذہن میں آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں، کہ بس ایک بار مر گئے تو مر گئے، تو وہ کیوں اتنی نیکیاں کرے گا؟ اس نے کسی کو حساب دینا ہے؟ وہ تو کہے گا زندگی ہے، جتنا مرضی مزہ کر لو اس میں، چاہے حلال طریقے سے کرو چاہے حرام طریقے سے کرو. تو یہ بھی سرکشی اس لیے کرتے تھے کیونکہ کیا تھا؟ انہیں آخرت پر یقین نہیں تھا. انہیں آخرت پر یقین ہی نہیں تھا کہ ہم نے اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اپنے ایک ایک عمل کا.
وَظَنُّوا أَنَّهُمْ، دیکھیں زن جو ہوتا ہے نا وہ گمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گمان ہوتا ہے، گمان اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی، لیکن زن کے بعد جب انا آتا ہے نا اس کا معنی ہو جاتا ہے یقین، یعنی کہ وَظَنُّوا انہم لفظی مطلب بنے گا اور وہ سمجھتے تھے انا بے شک، ہم وہ بے شک وہ، لیکن ویسے یہ یقین کے معنوں میں آیا ہے کہ وہ یقین رکھتے تھے کہ وہ الینا لا یرجعون، الہ طرف، الہ نہیں ہے آخر میں ہے نہیں ہے، الہ ہے، الہ طرف نہ ہماری، کہ وہ طرف ہماری لا یرجعون نہ وہ لوٹائے جائیں گے، فاخذناہ تو پکڑ لیا ہم نے اسے، وجنودہ اور اس کے لشکروں کو، وَنَبَذْنَاهُمْ پھر، فا کا مطلب پھر، نہ ہم، نبذا پھینکنا، اور نہ جو اس کے آگے وہ ہے ہم کا، ہم کے لیے سیگا استعمال ہوا ہے نہ، ہم انہیں، کم ہوتا تو تمہیں، فَنَبَذْنَاهُمْ پھر پھینک دیا ہم نے انہیں، فی الیمی دریا میں، فانظر پھر دیکھو یا تو دیکھو، کیفا کس طرح، کان ہوا عاقبت الظالمین انجام ظالموں کا، کہ وہ مانے نہیں، انہیں آخرت کا یقین نہیں تھا، تو آخر ان کو کب تک چھوڑا جا سکتا تھا؟ جب ان کی مہلت ختم ہوئی تو بس پھر کیا ہوا، پکڑ لیا ہم نے انہیں، اخذا فاخذناہ پھر پکڑ لیا ہم نے اسے، وجنودہ اور اس کے لشکروں کو، اور پھینک دیا دریا میں، یعنی کہ وہی کہ جب دریائے نیل جو ہے درمیان سے پھٹا اور وہ اس پہ راستہ بن گیا پکا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل گزر گئے، لیکن جب فرعون اور اس کی قوم گزرنے لگی تو وہ جو دریا کے دو حصے ہوئے تھے، یا سمندر کے یا پانی کے، جو بھی باڈی آف واٹر تھی، یہاں پہ یم لکھا ہے دریا، تو وہ دوبارہ جڑ گئے اور فرعون اور اس کے سارے ساتھی غرق ہو گئے۔ تو دیکھو کیفا کانا کس طرح ہوا، کانا ہوا عاقبت الظالمین انجام ظالموں کا۔ اب اس میں 41 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ اور بنایا ہم نے انہیں أَئِمَّةً يَدْعُونَ امام، ائمہ امام، امام کی جمع ہے، اور بنا دیا ہم نے، جعل بنا دیا ہم نے، نا ہم نے، ہم انہیں، اور بنا دیا ہم نے انہیں ائمۃً امام یا رہنما، یدعون جو بلاتے تھے، الی النار طرف آگ کی، ویوم القیامتی اور دن قیامت کے، لا ینصرون نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ اب کتنی بڑی یہ بات ہے، اس سے پتہ ہے کیا پتہ چلتا ہے؟ امام ہونا، لیڈر ہونا بڑی بات نہیں ہے، وہ تو فرعون بھی تھا، مگر کس کا؟ جہنم کا۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے ہمیشہ کیا دعا مانگے؟ متقین کا امام بننے کی، کہ ہمیں ہماری اولادوں کو متقین کا امام بنا، کیونکہ ہاری لیڈر ہونا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، لیڈر ہو مگر نیکی کی طرف بلانے والا لیڈر ہو۔ وہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ نیکی کی طرف بلانے والا ایسا ہی ہے جیسے خود نیکی کرنے والا۔ حدیث میں آتا ہے، معاویہ بن ابو سفیان سے مروی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ایسے امراء بھی ہوں گے کہ ان کی ہیبت کی وجہ سے ان کی بات کو رد نہیں کیا جا سکے گا، وہ آگ میں بزور گھسیں گے اور ایک دوسرے کے نقش قدم پر چلیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے طریقے کے علاوہ دوسرا طریقہ اختیار کریں گے۔ تم ان میں سے، یہ قیامت کے نزدیکی نشانیاں ہیں نا، یہ اس سینس میں بات ہے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے طریقے کے علاوہ دوسرا طریقہ اختیار کریں گے، تم ان میں اچھی اور بری چیزیں دیکھو گے۔ میں نے کہا کیا اس خیر کے بعد پھر کوئی شر کا زمانہ آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہنم کی طرف بلانے والے لوگ ہوں گے، جو شخص ان کی بات مانے گا وہ اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہمیں ان کے اوصاف بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہماری ہی قوم سے ہوں گے اور ہماری ہی زبان بولیں گے،
میں نے کہا، یعنی کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے کہا اگر مجھے ان کا یہ زمانہ ملے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑنا، یعنی کہ جو مسلمانوں کو لیڈ کر رہا ہے ایسے لوگوں کی طرف نہ جانا، وہ ہوں گے تمہاری طرح کی، تم سے ملتے جلتے ہوں گے، تمہاری قوم سے ہوں گے، تمہاری زبانیں بولیں گے، لیکن وہ کیا ہوں گے؟ جہنم کی طرف بلانے والے، وہ اللہ کے دین کے خلاف باتیں کرنے والے ہوں گے وہ بھی لیڈر۔ تو پھر مسلمانوں کی جماعت اور امام کو لازم پکڑنا۔ میں نے کہا، یعنی کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر ان کی جماعت نہ ہو اور نہ کوئی امام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ غور طلب بات ہے، پھر ان فرقوں سے الگ رہنا اگرچہ تجھے کسی درخت کی جڑ چبانی پڑے، حتیٰ کہ تجھے اسی حال میں موت آ جائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، 3606 نمبر ہے اس کا، 3606۔ اب یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ آپ فالو کس کو کر رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر امیر کی اطاعت چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھی فساد ہوتا ہے۔ صرف اگر کفر کر رہا ہے نا امیر تو پھر اس کا علل اعلان بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، آپ اس کی اطاعت نہ کریں اگر وہ کفر پہ ہے۔ اور یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے، کرائٹیریا بتا دیا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ کی تعلیمات کے خلاف کام کر رہا ہے تو پھر الگ رہنا۔ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اس کے خلاف لڑائی کرنا، کیونکہ وہ دور ایسا ہوگا، اتنا سخت دور کہ حق پر جمے رہنے والے لوگ بہت تھوڑے رہ جائیں گے، وہ لڑ ہی نہیں سکیں گے۔ دجال کا بھی جب فتنہ آئے گا تو حق پر جمے رہنے والے لوگ بہت کم ہوں گے، زیادہ تر وہ دجال ہے نا، جھوٹا ہے، وہ اس کے جھوٹ میں آ جائیں گے، اس کے فریب میں آ جائیں گے۔ تو لیڈر ہونا بات نہیں ہے، حق کی طرف بلانے والا لیڈر ہونا وہ بات ہے۔ اس کے لیے اچھے لیڈر کی جو ہے نا انعامات وہ اس کے لیے ہیں، ورنہ اگر وہ حق کی طرف نہیں بلا رہا تو وہ تو فرعون کا ساتھی ہے۔ فرعون کیا ہے؟ یہ سارے جو متکبر ہیں ان کا جھنڈا یہ فرعون کے ہاتھ میں ہی ہونا ہے، لیکن جو نیکی کی طرف بلائے گا تو پھر وہ باقی بھی جو نیکی کریں ان کا بھی انعام، ان کے بھی اجر میں سے ایک حصہ پائے گا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ نیکی کی طرف بلانے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے نیکی کرنے والا۔ تو یہ نیکی کی طرف بلانے والے بننا ہے اور ایسے لوگ کو فالو کرنا ہے جو نیکی کی طرف بلانے والے ہیں، اور برائی کی طرف بلانے والوں کو فالو نہیں کرنا، چاہے وہ کتنے بھی دنیاوی اونچے مقام پر ہیں، وہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ امامت چاہتا تھا نا فرعون، تو اسے امام بنا دیا، مگر ایسا امام جو آگ کی طرف لے کے جائے گا، اور قیامت کے دن وہ کوئی مدد نہیں کیے جائیں گے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کے، اور تبع کیا ہوتا ہے؟ اتباع، پیچھے لگانا، پیروی، نہ ہم نے، ہم ان کے، اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، لعنہ، لعنت۔ یہاں لعنت سے مراد کیا ہے؟ رسوائی، کہ دنیا میں بھی وہ عبرت کا نشان بنے۔ فرعون دیکھیں ظلم، تکبر، مشرکانہ حکومت کا وہ ایک سمبل سمجھا جاتا ہے، تو دنیا میں بھی ان کی رسوائی تھی، اور آخرت میں تو رحمت سے دوری ہوگی، آگ کی طرف وہ بلائیں گے۔ وہ پچھلی آیت میں بات ہوگی، سورہ ہود میں بھی یہی مضمون آیا تھا کہ ہم نے ان پر لعنت مسلط کر دی، اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کے اس دنیا میں لعنت، وَيَوْمَ، اور دن، وَيَوْمَ القیامتی، اور دن قیامت کے، ہم وہ، من المقبوحین، وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ قوف با ہا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ قبیح، قبیح کیا ہوتا ہے؟ گندا، قبیح فعل اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ قیامت کے دن بھی دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنیں گے۔ رسوائی ایک متکبر، متکبرانہ جو روش ہے یا تکبر ہے اس کا ایک سمبل ہے فرعون۔ کتنی بار اس کا نام آیا، اور جب نام آیا اس کے تکبر کی وجہ سے، اس کی نیگیٹو چیزوں کی وجہ سے، نیگیٹو اس کے کریکٹر ٹریٹس کی وجہ سے نام آیا قرآن میں بھی۔ اور قیامت کے دن بھی وہ مقبوحین، ان کے چہرے بگڑ گئے ہوں گے۔ قبیح، گندا، جسے دیکھ کر کراہیت آئے، تو قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ کون؟ وہی فرعون اور اس کے ماننے والے۔ دیکھیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مقبوح جو ہے نا، مقبوحین، یہ جو ورڈ ہے، مقبوح کا معنی کیا ہے؟ جن کے چہرے
بگڑ جائیں، سیاہ رنگ سیاہ ہو جائے، نیلی آنکھیں، اور ان کو ہر بھلائی سے دور ہانک دیا جائے۔ یہ مقبوحین کا جو ترجمہ ہے نا، یا جو اس کی تفسیر ہے، ابن عباس نے یہ کی ہے کہ وہ اس حال میں ہوں گے قیامت کے دن بھی، ان کے چہرے سیاہ، دنیا میں بھی ان کی رسوائی اور آخرت میں بھی وہ بدحال۔ دنیا میں تو اب صرف فرعون کی لاش ممیفائی کر رکھی ہے نا انہوں نے، اسے وہی ایک عبرت کا نشان ہے، اور اسے بھی دیکھ کے کہتے ہیں کراہیت آتی ہے، عجیب سا ظاہر ہے، اتنے سالوں کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کتنے 100 سال پہلے کی بات ہے، تو کراہیت آتی ہے اسے، لیکن آخرت میں سارے اس کے پیروکار نا اسی شکل اور اسی انجام پر ہوں گے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، دی ہم نے، موسیٰ الکتابہ، موسیٰ کو کتاب، من بعدی، اس کے بعد کے، ما، جو، اہلکنا، ہلاک کر دیا ہم نے، القرون الاولی، اولا، پہلی امتوں کو، بصائر، کھلے دلائل تھے، للناسی، لوگوں کے لیے، وہدی ورحمۃ لعلہم، وہدی ورحمہ، اور ہدایت و رحمت تھی، لعلہم، تاکہ وہ، یتذکرون، وہ نصیحت پکڑیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، یعنی تورات، اس کے بعد کہ جو ہلاک کر دیا ہم نے پہلی امتوں کو، یعنی کہ پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے کتاب دی۔ پہلی امتیں کون سی تھیں جو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لی ہیں؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم لوط، یہ سب کیا تھی؟ ان سب میں بگاڑ آیا اور ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو کتاب ملی پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد بھی، اور اس میں بھی کھلے دلائل تھے لوگوں کے لیے، جیسے قرآن ہدایت اور رحمت ہے، اور جگہوں پہ بھی آتا ہے قرآن میں کہ جہاں پہ قرآن کو ہی ہدایت اور رحمت اور شفا کہا گیا ہے، تو یہاں پر تورات کو کہا گیا ہے کہ وہ، یہ تورات بھی ہدایت اور رحمت تھی لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ، یتذکرون، وہ نصیحت پکڑیں۔ اب کھلے دلائل تھے لوگوں کے لیے، اس میں تبھی کھلے دلائل ہوتے تو انہیں ہدایت ملتی نا۔ جب بھی ہدایت و رحمت آتی ہے ساتھ ساتھ یہ ورڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہدایت دنیا میں اور رحمت آخرت میں۔ قرآن بھی دنیا میں رحمت ہے اور آخرت میں، دنیا میں ہدایت ہے اور آخرت میں رحمت ہے، اور تورات بھی ایسی تھا، کھلے دلائل، بصائر قرآن میں بھی ہیں، تورات میں بھی تھے۔ بصیرت کیا ہوتی ہے؟ دل کے اندر ایسی روشنی کہ جس سے اشیاء کو ان کے حقیقی روپ میں دیکھنے کا شعور آ جائے، وہ ہوتی ہے بصیرت۔ یہ ایسی صلاحیت ہے کہ لوگ ان حقائق کو بھی سمجھنے لگیں جو ظاہریت کے پیچھے ہوتے ہیں۔ ظاہر کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے کیا ہے، لوگ اس کو بھی دیکھنے لگیں۔ جو ظاہری نظر آتی ہے نا چیز، اس کو دیکھنے کے لیے بصارت چاہیے، بصیرت نہیں چاہیے۔ بصیرت دل کی روشنی ہے جس سے حق اور باطل کا فرق معلوم ہو جاتا ہے، جس سے دلائل انسان کو نظر آنے لگتے ہیں۔ تو بصائر کیا ہوئے؟ بصائر سے مراد وہ دلائل اور حقائق ہیں جن کے ذریعے انسان حق کو پہچان لیتا ہے۔ بصیرت اس ایبیلٹی کو کہتے ہیں، اور بصائر ان دلائل کو کہتے ہیں۔ بصائر سے مراد وہ دلائل اور حقائق ہیں جن کے ذریعے انسان حق کو پہچان لیتا ہے۔ اب یہ یہاں پہ تورات کی فضیلت ہے، اور قرآن کی بھی یہی فضیلت ہے کہ قرآن انسان کی عقل، اس کی سوچ میں قوت پیدا کر دیتا ہے اور صلاحیتوں کو چمکا دیتا ہے۔ ہم اپنا یہ سارا جو جرنی ہے ہماری، پہلے پارے سے لے کے اب تک، آپ دیکھیں پہلے ہماری کیا سوچ تھی، اب کیا ہے۔ ہم باتوں کا، چیزوں کا، بہت سے لوگوں کے ایکشنز کا ری ایکشن کیسے دیتے تھے، اب کیسے دیتے ہیں؟ پہلے کیسے دیکھتے تھے لوگوں کو، اب کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے کتنے پازیٹیو تھے، اب کتنے پازیٹیو ہیں؟ کیونکہ یہ بصیرت پیدا کر دیتا ہے قرآن۔ یہ اندر کی ایک روشنی، اندر ایک روشنی جنریٹ کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ نے فطرہ میں بھی روشنی رکھی ہے کہ انسان حق اور باطل کو پہچان لیتا ہے، لیکن یہ قرآن پھر نور علی نور کر دیتا ہے نا، تو پھر انسان حق اور باطل میں فرق پہچان لیتا ہے۔ اور یہی جو رحمت اور ہدایت ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسی کتاب دی گئی تھی بنی اسرائیل کے لیے، اور فرعونیوں کو بھی یہ سب دعوت دی گئی تھی، لیکن وہ عبرت کا نشان بن گئے، اور یہود بھی بعد میں جو ہے انہوں نے بھی انحراف کر لیا۔ وما، اور نہ، کنتا، تھے
آپ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات واپس آ گئی ہے واقعہ سنانے کے بعد. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ مکی صورت ہے تو انہیں بتایا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے. وما کنتا، اور نہ، وما اور نہ، کنتا تھے آپ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بجانب الغربی، مغربی جانب، یعنی کہ طور کی. یہ جو طور کا پہاڑ تھا وادی طوا، اس کی بات کی جا رہی ہے. مغرب کیوں کہا جا رہا ہے اسے؟ کیونکہ مکی صورت ہے نا، تو مکہ سے مغرب کی طرف تھا. حجاز جو ہے نا، حجاز کہتے ہیں مکہ مدینہ اور طائف کے علاقے کو، یہ حجاز ہے. آپ اکثر پرانے جو ٹیکسٹ ہیں اس میں یہ ورڈز پڑھتے ہوں گے، حجاز اور شام اور ایران. حالانکہ ایران بھی اور شام وہ بھی اکٹھے ہی تھے علاقے. تو یہ حجاز سے مغرب کی طرف تھا یہ جو طور، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی. تو کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مغربی جانب نہیں تھے، طور کی اس وادی کی یا مغربی جانب وہاں آپ نہیں تھے جہاں پہ یہ سب کچھ نازل ہوا، جہاں یہ سارا واقعہ رونما ہوا. اذ قضینا، جب، قضینا وحی کی ہم نے. قضا ہوتا ہے پورا کرنا، اور قضینا الی موسیٰ، قضا کے بعد جب الہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف کچھ پہنچانا، یعنی کہ پہنچا دیا، پورا کر دیا اپنا کام. تو قضینا الی موسیٰ، جب وحی کی ہم نے الی موسیٰ، طرف موسیٰ کے، الی موسیٰ الامر، طرف موسیٰ کے حکم کی. کس حکم کی؟ رسالت کے حکم کی. انہیں رسالت بخشی گئی، انہیں نبوت دی گئی. جب وحی کی ہم نے طرف موسیٰ کے حکم کی، یعنی کہ رسالت کی. وما کنتا، اور نہ تھے آپ، من الشاہدین، حاضر ہونے والوں میں سے، کہ آپ وہاں موجود لوگوں میں سے نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی، وحی کی. یہ وہ والی وحی کی بات نہیں ہے کہ جو پہلی وحی تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ تم نے فرعون سے جا کے بات کرنی ہے. یہ اس وحی کی بات ہے جب انہیں تورات کی تختیاں دی گئی تھیں، وہ وحی لکھی ہوئی. کیونکہ اس میں شاہدین جو ہے نا، یہ پھر وہی لوگ بنتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 لوگ گئے تھے نا، جو کہتے تھے ہم نے خود دیکھنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو واقعی وحی اللہ کی طرف سے یہ کتاب ملے گی. اور پھر مزید انہوں نے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی تھی کہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ خود پڑھ کے سنائے. اور وہ سارا ڈیٹیل سے ہم نے واقعہ پڑھا ہے کہ پھر ان پہ بجلی گری اور وہ مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندگی دی گئی کہ میری قوم کے لوگ تو میرے سے بغاوت کریں گے کہ میں ان کے لوگوں کو لے کے آیا اور یہ مر گئے. بہرحال تو وہ شاہدین تھے نا، ان کے سامنے وہ تورات کی تختیاں آئیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کو تورات دی گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان میں سے نہیں تھے، لیکن وہ واقعہ ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے وہ وہیں تھے. وَلَكِنَّا، اور لیکن ہم، انشأنا، اٹھائیں ہم نے، قروناً، امتیں. قرن کہتے ہیں صدی، صدی کو، ٹھیک ہے. قرون قرن کی جمع ہے، تو قرن صدی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ تمام لوگ جو ایک صدی میں ہوتے ہیں انہیں بھی قرن کہتے ہیں. تو پھر اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی گئی تب بھی آپ شاہدین میں سے نہیں تھے، حاضر گواہ لوگوں میں سے نہیں تھے. اور لیکن ہم، اٹھائیں ہم نے امتیں، پھر ہم نے بہت سی امتیں اور بھی اٹھائیں، اور بھی لوگ آئے، صدیاں گزریں. ان صدیوں میں بہت سے لوگ تھے، اس زمانے کے لوگ تھے. فتطاول، تو طویل ہو گئی، علیہم العمر، ان پر مدت. تو رات ملی اور پھر طویل عرصہ گزرا، ان پر مدت طویل ہو گئی، کافی عرصہ کوئی اور کتاب نہیں آئی. وما، اور نہ، کنتا تھے آپ، ثاوین، مقیم، فی اہلی مدین، اہل مدین میں. اور آپ اہل مدین میں بھی مقیم نہیں تھے، وہاں بھی آپ نہیں رہے تھے. جیسے آپ مغربی جانب طور کی وہاں نہیں تھے اور موسیٰ علیہ السلام پہ کیا وحی ہوئی، آپ شاہد نہیں تھے. اور پھر اتنی ساری امتیں اس دوران گزری ان پر، تو رات ملی، طویل مدت گزری، اور پھر اس میں کیا ہوا، اس میں وہ کتاب بھول گئے، تعلیمات میں تحریف کر دی بنی اسرائیل نے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ ہوا، آپ تب ان کے پاس نہیں تھے. اور اس سے بھی پچھلی بات کیا کی جا رہی ہے، اور نہ تھے آپ مقیم اہل مدین میں، آپ مدین والوں میں بھی مقیم نہیں رہے، کبھی آپ وہاں بھی نہیں رہے. قوم شعیب جو ہے، شعیب علیہ السلام
کا جو دور ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے کا ہے، تو آپ وہاں بھی نہیں تھے کہ آپ پڑھتے ان پر تتلو علیہم، کہ آپ پڑھتے، تتلو کیا ہوتا ہے؟ تلاوت کرنا، تا لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، آپ پڑھتے علیہم ان پر، آیاتنا آیات ہماری، ولیکننا اور لیکن ہم، کننا تھے ہم ہی، مرسلین بھیجنے والے، کہ نہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے، نہ آپ اہل مدین میں مقیم تھے، مقیم ساوین، سوا ساوین ہوتا ہے رہنے والا، وہ شخص جس کے آباء و اجداد بھی جدی پشتی وہیں کا رہنے والا ہو، مقیم کب سے ہو۔ سوا کیا ہوتا ہے؟ ساوا یا اس کا روٹ ورڈ ہے نا، تو سوا کیا ہوتا ہے؟ رہنے والا، موروثی طور پر کہیں رہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مسون بھی آتا ہے نا، مسون، وہ بھی ٹھکانے کے لیے آتا ہے، مستقل ٹھکانہ۔ تو وہ آپ اہل مدین میں بھی مستقل کبھی نہیں رہے۔ کیا پڑھتے ان پر کن پر؟ اہل مکہ پر، آیاتنا ہماری آیات، کہ آپ ان چشمدید گواہ تو تھے نہیں کہ آپ ان کی آیات، ان لوگ کی آیات جو ہیں وہ ان پر، اہل مکہ پر پڑھتے۔ آیات ہماری، اللہ تعالیٰ کی آیات، کون سی آیات؟ جس میں انہی لوگوں کی باتیں ہیں، آپ وہاں نہیں تھے کہ آپ ان کی باتیں پڑھتے۔ ولیکن، اور لیکن ہم تھے ہم ہی بھیجنے والے۔ اس سے مزید ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے یہ کلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، اور نہ عربوں کا جو معاشرہ تھا وہ بڑا لائبریری سے بھرا ہوا اور کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہود جو تھے، اس سے پہلے جو شریعہ تھی وہ تھی تورات، اور جو انجیل تھی وہ تو مطلب اخلاقیات پر مبنی باتیں تھیں۔ تورات شریعہ تھی جس میں ایک ایک حکم تھا کہ نماز ایسے، اور روزہ ایسے، اور سود حرام ہے، اور یہ سب کچھ۔ تو وہ تورات والے جو تھے وہ تو اپنے ہی لوگوں میں اس پیغام کو عام نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے عرب کے بدوؤں تک کیوں یہ پیغام پہنچانا تھا؟ وہ علم کا بخل کرتے تھے، وہ علم کو عام نہیں ہونے دیتے تھے، جو کہ اسلام نے بالکل اس کو ناپسند کیا ہے۔ جس انسان کے پاس کسی بات کا جواب ہے اور وہ اس کو چھپا لے، اپنے علم کو چھپا لے، تو قیامت کے روز حدیث میں کیا آتا ہے؟ اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی، کہ صرف اس لیے کہ یہ میرا علم کسی اور کو نہ مل جائے۔ اللہ کے نبی نے تو کہا کہ مجھ سے جو سنو، بلغہ انی ولو آیا، کہ پہنچاؤ مجھ سے اگرچہ ایک آئے تو اسلام تو کہتا ہے کہ علم پھیلاؤ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی بات سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث سنو، اس کو آگے پہنچاؤ۔ لیکن تورات انجیل کے سلسلے میں ایسا نہیں تھا، لوگوں کی اجارہ داری تھی کتابوں پر بھی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچی یہ باتیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کننا مرسلین، تھے ہم ہی بھیجنے والے۔ مرسلین ہے، سین کے نیچے زیر ہے، بھیجنے والے۔ مرسل بھیجا ہوا ہوتا ہے، جیسے رسول جو تھے وہ مرسل بھی تھے، وہ بھیجے ہوئے تھے۔ وما، اور نہ، کنتا تھے آپ، بجانب توری، طور کی جانب، اس جب نادینا پکارا ہم نے، کسے؟ موسیٰ علیہ السلام کو، بریکٹ میں لکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کو، ولیکن رحمتا من ربک، اور ولیکن، اور لیکن، رحمتاً یہ رحمت ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا وہ تو پیچھے بات ہوئی ہے جب تورات دی گئی، پھر بات ہوئی اہل مدین کی، اب بات ہوئی جب موسیٰ علیہ السلام کو پکارا گیا، جب وہ جو اس قصے کے شروع میں بتایا گیا، آج کے لیکچر کے شروع میں، اس قصے کے شروع میں نہیں، آج کے لیکچر میں 29 آیت میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک آگ سی محسوس ہوئی، وہ روشن سی جگہ، اور انہیں پکارا گیا تھا۔ پکارنے کی بات 30 آیت میں تھی، اور آگ جو انہوں نے دیکھی وہ بات 29 آیت میں تھی۔ اب وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور لیکن یہ رحمت ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لتنذرا، تاکہ آپ، نظرہ کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا، انذار کرنا، یہ نبیوں کی میجر ڈیوٹی تھی، انذار کرنا اور بشارتیں دینا، مبشر اور نذیر، یہ دو رول، بشیروں و نذیرہ، یہ دو رول انبیاء کے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے۔ خوشخبریاں دینا جو اللہ کی بات مانے انہیں، اور ڈرانا جو نہ مانے انہیں۔ تو یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ ڈرائیں قومن، ایک قوم کو، ماں نہیں، آتاہم آیا ان کے پاس، من نذیر من قبلک، کوئی ڈرانے والا، من نذیر، کوئی ڈرانے والے، کوئی ڈرانے والا، من نذیر، کیونکہ عربوں میں تو اس سے پہلے کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا۔
بنی اسماعیل میں کوئی نبی آ ہی نہیں تھا، اس سے پہلے بنی اسرائیل میں پیغمبر آئے تھے. یہ مکہ کے عرب میں، مکہ کے عربیوں میں لوگ، کوئی ان لوگوں میں کوئی نبی نہیں تھا. تو ہم نے آپ کو یہ رحمت عطا کی، نبوت عطا کی، تاکہ آپ ان لوگوں کو، اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا. من قبل کا، آپ سے پہلے، قبل پہلے، کا آپ سے، لعلہم شاید کہ وہ، یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں. اس کے بعد ولولا اور اگر نہ ہوتا، یعنی کہ کیا نہ ہوتا. اب اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، میں اس کو پہلا اس کی عربی کا ترجمہ کر دوں. ولولا اور اگر نہ ہوتا، یہ کہ تصیبہم پہنچتی انہیں، مصیبتن کوئی مصیبت، بما بوجہ اس کے جو، قدمت، قدم کیا ہوتا ہے؟ آگے جو جاتا ہے، قدم ہمارے آگے جاتے ہیں نا. تو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، فیقولو تو وہ کہتے، ربنا اے ہمارے رب، لولا کیوں نہ، ارسلتا بھیجا تو نے، الینا ہماری طرف، رسولن کوئی رسول، فنتبع تو ہم پیروی کرتے، آیاتک تیری آیات کی، ونکون اور ہم ہو جاتے، من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے. اب دیکھیں یہاں پر ولولا اور اگر نہ ہوتا، کیا نہ ہوتا؟ یعنی کہ اگر پیچھے بات کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بنا کر بھیجنے کی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بنا کر بھیجا نہ جاتا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا نہ جاتا، یہ کہ تصیبہم پہنچتی انہیں، کنہیں؟ اہل مکہ کو کوئی مصیبت. مصیبت کیا ہے؟ کوئی عذاب. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نذیر بنا کر نہ بھیجتے، یہ کہ پہنچتی انہیں کوئی مصیبت، اہل مکہ کو کوئی عذاب پہنچتا تو ان کے اپنے ہی ہاتھوں کی وجہ سے، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. یعنی کہ ان کے ہاتھوں نے، ان کی اپنی کمائی ہوتی، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے انہیں مصیبت پہنچتی. لیکن اگر ہم نے رسول اللہ کو پہلے ڈرانے والا نہ بنا کے بھیجا ہوتا، فیقولو تو وہ کہتے، ربنا اے ہمارے رب، کیوں نہ بھیجا تو نے، لولا کیوں نہ، ارسلتا بھیجا تو نے، الینا ہماری طرف، رسولن کوئی رسول، فنتبع تو ہم پیروی کرتے، آیاتی کا تیری آیات کی، اور ہم ہو جاتے من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے لوگوں کے لیے رسولوں کو بھیجا. کیونکہ جیسے ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک فطرہ رکھی ہے حق اور باطل کو پہچاننے کی، اور رب کی پہچان حاصل کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ اس کی اپنی عقل ہے، جو کس کے پاس تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. پھر بھی رسول اللہ کو بھیجا گیا. اس سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً، یہ ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے 1,24,000، یہ آلموسٹ نمبر بتایا جاتا ہے اپروکسیمیٹلی، اتنے رسول پہلے بھی آئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا گیا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا اضافی احسان ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ پرووائڈ کر کے، عقل پرووائڈ کر کے، اور دنیا میں بکھری نشانیاں پرووائڈ کر کے، پھر بھی رسول کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور ان کے پاس باقاعدہ صحیفے بھی ہوتے تھے، کتابوں کو بھی بھیجا، لکھی ہوئی چیز بھی بھیجی کہ رسول جب چلے جائیں تو کتاب ہو لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. تو یہ تو اللہ کا انعام مزید تھا. لیکن پھر بھی اگر نہ بھیجا جاتا تو وہ کہتے، رسول نہیں تھا ہمارے پاس تو ہم کس کی پیروی کرتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، تب بھی کچھ لوگ تھے جو دین فطرت پہ، دین ابراہیمی پر تھے. وہ بتوں کی پیروی نہیں، بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے. جیسے سعید بن زید اور عاتقہ بن زید کے جو والد تھے، زید بن نفیر، تو رسول اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہوا ہے کہ وہ الگ امت اٹھائے جائیں گے، کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی وہ وفات پا گئے تھے. مگر وہ توحید پرست تھے. وہ بتوں کے اوپر سے جو ان کا جو چڑھاووں کا کھانا ہے وہ نہیں کھاتے تھے، غیر اللہ کے نام کا کھانا نہیں کھاتے تھے، غیر اللہ کی پرستش نہیں کرتے تھے. سورہ انعام میں 156 157 میں یہی مضمون ہے، کیا کہ اہل مکہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر اتاری گئی، یعنی کہ یہود و نصارہ پر اتاری گئی، اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے.
کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہماری طرف اگر ہماری طرف کتاب اتاری جاتی ہم ان سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل، ہدایت اور رحمت بھیج دی گئی ہے. یعنی کہ اب اس آیت میں سورہ انعام کی 156 157 آیت میں قرآن کو ہدایت، رحمت اور کھلی دلیل کہا گیا، بینہ کھلی دلیل کہا گیا ہے. بینہ ورڈ ہے یا جو بھی ہے، لیکن کھلی دلیل اس کا مطلب تھا. تو بات یہ ہے کہ حجت تمام کر دی گئی ہے. یہ سورہ نساء میں بھی یہی بات آئی ہے کہ ان پر حجت تمام کر دی گئی ہے اللہ کے نبی کو ان کی طرف مبعوث کر کے اور کتاب نازل کر کے. اب ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے کتنے ذرائع رکھے. ہر دور میں انبیاء آئے، ہر دور میں صحیفے تھے، اور یہ جو اللہ کی کائنات میں بکھری نشانیاں، یہ تو پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک ہر ایک کے لیے موجود ہیں. اور بہت سے لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے انہی چیزوں کو دیکھ کے سورج کو کہا نہیں یہ تو غروب ہو گیا، یہ رب نہیں ہو سکتا. چاند نہیں یہ تو چلا گیا، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا. تو رب تو وہ ہوتا ہے جو آتا جاتا نہیں ہے، اس کا غلبہ، اس کا اقتدار تو ہمیشہ رہتا ہے. تو ہم بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو بورن مسلمز ہیں، جن کے گھروں میں یہ جو رحمت، ہدایت اور کھلی دلیل ہے، یہ ان کے گھر کی شیلفز میں، گھر کی بک شیلفز یا ان کی الماریوں میں پڑی ہے. اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں، کیونکہ یہ ہدایت کے لیے آئی تھی. اور یہ جو واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعات ہمیں بتائے کیوں؟ ہماری ہدایت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بہترین ہدایت لینے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. ہم بھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دل کو اللہ تعالیٰ نے تھام لیا اور ان کو مدد فراہم کی، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی تھام لے، ہمارا بھی شرح صدر ہو جائے، ہمارا سینہ کھل جائے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے. ہمارے ہر امر میں آسانی ہو جائے، ہماری زبان کے جو عقد ہیں، جو گرے ہیں، وہ کھل جائیں، اور ہم بھی کیا ہو جائیں؟ فصیح ہو جائیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور بعمل ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے پیغام پر عمل کرنے کے لیے. آمین یا رب العالمین. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومنوں میں سے کون ایمان والا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے. پھر جنت کے درجات کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا بے شک جنت کے 100 درجے ہیں جو اللہ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، اور ان 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے. تو یہ جو جہاد ہے نا، یہ ہر انسان کر سکتا ہے. آج ہم نے جہاد کے بارے میں بھی باتیں پڑھی تھیں. تو سب سے پہلے جو ہر عورت گھر میں بیٹھی ہوئی، ہر مرد باہر کماتا ہوا، ہر سپاہی بارڈر پہ لڑتا ہوا جو جہاد کر سکتا ہے، وہ نفس کا جہاد ہے. پھر ہم علم سیکھ رہے ہیں، ہم علم کے ذریعے جہاد کر سکتے ہیں. پھر جس کے پاس مال ہے وہ مال کے ذریعے کرے، اور پھر جو افواج ہیں وہ پھر اپنی جانوں کے ذریعے کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جہاد اپنی راہ کے لیے چن لے. آمین رب العالمین. اللہم ارزقنی تفکرا وتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفة بمعانی والنظر فی عجائبی والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.